شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, اور یہ ساز عصری تقاضوں نے بدلے, وہ عصری تقاضے جن کی نبض ہمارے دور میں ٹیکنالوجی نے تھام رکھی ہے. اب آپ یہی دیکھ لینا کہ کبھی جنگیں دو بدو تلواروں, نیزوں یا جسمانی مسلس کے دم پر لڑی جاتی تھیں, مگر اس کے بعد پھر تیر آئے, منجنیقیں آئیں, ہوتے ہوتے راکٹس, میزائلز, پھر جوہری ہتھیاروں کا زمانہ آیا, اور اب ہم ڈیٹرنس کے نام پہ محض ایٹم بم تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ اب ٹیکنالوجی نے ایک نیا رخ دھار لی ہے. یعنی اب ملٹری اے آئی, سائبر وارفیئر, سیٹلائٹ نگرانی یا سیٹلائٹ سرویلنس اور ڈیجیٹل پروپیگنڈا وغیرہ بھی اس پورے منظرنامے میں شامل ہو گئے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب جنگیں عام یا روایتی جنگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ اور کہیں زیادہ مختلف ہو چکی ہیں. کچھ اسی طرح آج ہماری گفتگو کا پیرایا بھی ہے. عنوان آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں, انڈیا پاکستان کنفلکٹ 2025 ٹیک ڈریون انالیسس. So today we aim to look at these technology driven tools کہ وہ کس طریقے سے بیٹل فیلڈ ٹیکٹکس, پبلک نیریٹیوز اور ریجنل سیکیورٹی یا انسیکیورٹی کو انفلوئنس کرتی ہیں. مور اوور وی ول لائک ٹو see the broader environmental and political consequences of this technology driven escalation, اور یہ بھی کہ اس خطے کے مستقبل پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے, اچھا یا برا. اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو آور گیسٹ اسپیکر. آن مائی رائٹ سٹس تحریم احمد صاحبہ. آپ انٹرنیشنل ریلیشنس کی گریجویٹ ہیں ود ایکسپرٹیز ان گلوبل افیئرس, جیو پالیٹکس اینڈ اسٹریٹجک انالیسس. آپ ایک ڈیجیٹل پبلیکیشن کی فاؤنڈر بھی ہیں جس کا عنوان ہے فارن افیئرس ڈسپیچ. Moreover, she has interned with the WGI in Rome and completed multiple research fellowships focused on global security, and WGI stands for World Geostrategic Insights. بائیں جانب تشریف فرمائے علیزے خان. آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, میڈیا اینڈ اسٹریٹجک کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں. آج کے سیشن کی ماڈریشن کی ذمہ داری نبھائیں گی. آپ لوگوں کی آمد کا بھی شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز سوئچ کر دیں اپنے سیل فونس ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. ظاہر ہے پہلے باہمی گفتگو ہوگی, لیکن اس کے بعد حسب روایت ہاؤس اوپن ہوگا فار کیو اینڈ اے. جب وہ مرلہ ہے تو پلیز اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا ٹو پٹ اینی آف یور کوشچنس اپنے ہمارے پینلسٹ کے سامنے, مگر پلیز اس کے لیے انتظار کیجیے گا کہ یہ مائکروفون آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے. اس کے بغیر آپ کی آواز نہ ریکارڈنگ میں آئے گی, نہ آن لائن آڈینس تک جائے گی, تو بس اس چیز کا خیال رکھیے گا. تو چلیے یہ جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں سیکورٹی یا جنگ کے تصورات کو ٹیکنالوجی کس طرح متاثر کر رہی ہے ان دی کنٹیکسٹ آف یہ جو ابھی مئی 2025 میں تنازعہ ہوا, یا اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. پلیز ویلکم علیزے خان اینڈ آور گیسٹ اسپیکر تحریم احمد. Hello. Okay, I am audible. I don't really need to ask that. All right, so first of all, I want to say thank you to all for coming here. Thank you for taking out the time and, being present at this very important session that we're holding here. So our session is about India-Pakistan conflict, and it's a technical debate here. It's basically a session about, talking about the technological aspects of this war. So just telling in advance that this whole conversation isn't going to be about which country did better or who won the war. That is not what we're here to talk about. But what we're here to talk about is the military engagement that happened between the two nations and how it basically changed the scenario of war in recent years. So, Tareen, I hope you're doing well. And to start off this session, I want to ask you, could you briefly explain what made the 2025 crisis unique in the context of Indo-Pak military engagement? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I want to thank you. I want to deliver my special thanks to the Black Hole and IPK Institute for
giving me this opportunity to speak on the Indo-Pak conflict and provide me the technological aspect of this debate. So, yeah, sure, Aliza, coming toward your question. Yeah, first of all, the most unique thing about this conflict is, first of all, it was totally based on technology. And it was the first time ever, if you see in the history of Indo-Pak War, there were, if you see 1965 war, 1971, and even Kargil war, there were direct combats. They were basically the wars were between the tanks, involved soldiers and all. But for the first time, it was totally based on technology. And the most important aspect of this war is the drone. So it is also known as the first ever drone war of the world, not of the South Asia, but it was the first ever drone war of the world. سو اس میں جو بھی چیزیں تھیں آپ لوگ دیکھیں گے اس میں ٹوٹلی ان کا جو بھی کچھ پیس تھا اٹ واز بیسڈ آن ڈرونس. کس طریقے سے انڈیا نے اپنی فرسٹ ویو اسٹارٹ کی ڈرون کی ٹو چیک کہ ہمارے جو رڈار سسٹم ہیں ان کی ایفیشنسی کو چیک کیا جائے. فرسٹ وار جو ہماری فرسٹ ویو انہوں نے ہم پر ڈرونس کی ہیروپ 30 اسرائیلی ڈرونس کو جو انہوں نے سینڈ کیا تھا صرف اور صرف اسی لیے جو ہے وہ کیا تھا ٹو چیک دا رڈار کیپیبلٹی آف پاکستان ملٹری. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا آگے کی اپنی اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کرنا تھا. سو انہوں نے 3 ویوز ڈرونس کی جو ہے وہ بھیجی تھی. اور فرسٹ آف آل یہی چیز جو ہے نا اس جو کانفلکٹ ہے اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ڈفرینٹ بناتی ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز, ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈرون اور ساری کی ساری جو ہماری بیسیکلی کیونکہ انہوں نے سیڈ مشنس کیے تھے, انہوں نے بیسیکلی سارے سیڈ مشنس کے تھرو ہی جو ہے انٹرسیپٹ کیا تھا کوالٹیز کو ہمارے رڈار سسٹم کی, ہمارے ایئر ڈیفینس سسٹم کی. سو دس واز دی موسٹ یونیک تھنگ دیٹ دس کانفلکٹ واز بیسیکلی بیسڈ آن دی ڈرونس. Okay, thank you. But I kind of want to get more into seed missions. Can you actually let the audience know what it exactly is, and how did India incorporate drone technology into their seed missions? All right. So seed missions میں بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ دے یوز اس میں آپ کے پاس ڈرونس کو بھیجا جاتا ہے, وہ کچھ ٹائم پہ فلائی کرتے ہیں, دے ڈیٹیکٹ دیئر ٹارگیٹ اینڈ آفٹر دیٹ ٹارگیٹ کو لوکیٹ کرنے کے بعد یا پھر رڈار ایفیشنسی کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ڈراپ کر لیتے ہیں. دس از بیسیکلی دس کانسیپٹ آف سیڈ. تو اسی کے لیے اسی پر ہی انہوں نے جو ہے اپنے جو ہیروپ 30 تھے اور ہارپوائے تھے, یہ جو ڈرونس تھے ان کو یوز کیا تھا. بیسیکلی ان کی جو جتنی بھی ڈرون ویوز تھی وہ ساری سیڈ مشنس پر ہی بیسڈ تھی. اور انہوں نے تاکہ ہمارے جو بھی میزلز ہیں ان کا پتہ چل جائے, ہماری رڈار رینج کا پتہ چل جائے کہ کتنی دیر تک جو ہے وہ کس رینج میں آ کے وہ جو ہے بیسیکلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ان کو, اور پھر آگے سے کوئی کس ٹائپ کا ریئیکشن آتا ہے. سو جو ان کا پورا سیڈ مشن تھا وہ بیسڈ ہی جو ہے ہیروپ 30 اور ہارپوائے جو ہیں ڈرونس تھے ان پہ جو ہے وہ بیس کرتا تھا. All right, thank you for that deep insight. So coming back to that, how did Pakistan counter the drone threat? How did they basically defend themselves, and especially during the first wave of Indian attack, which was a very it was surprising for everyone. It was unprecedented. So how did they respond to that? Basically, as I have told you, that this was the first conflict totally based on, you can say majority of it based on the drones. اس میں یہ تھا کہ جب فرسٹ ویو آف ڈرون آئی سو وی ور ناٹ ایون ریڈی فار اٹ. ہم لوگ یعنی اس طریقے کے کامبیٹ کے لیے ہم لوگ ریڈی نہیں تھے. آف کورس وی ور ریڈی, بٹ اس طریقے کی ڈرون ویوز پہلے وی ڈیڈنٹ فیس سچ ٹائپ آف بیٹلز, وی ڈیڈنٹ فیس سچ ٹائپ آف تھنگس. اس میں پاکستان کا جو رول تھا وہ ایک بہت اچھا اس میں تھا کہ انہوں نے ڈیکوائے رڈارس کو یوز کیا تھا. ڈیکوائے رڈارس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی ڈمی رڈار سسٹم تھے. یوزڈ ڈمی رڈار سسٹمس تاکہ جو ہمارے جو ایکچوئل رڈار سسٹم بیسیکلی ڈرونس بھیجے اس لیے گئے تھے کہ ہماری جو ہیں اس کا پتہ چل جائے, جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے ہمارے رڈار سسٹم کی ایفیشنسی کا پتہ چل جائے, کہاں کہاں ڈپلوائے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ. تو جو ڈیکوائے رڈارس تھے وہ اس لیے تھے کہ بیسیکلی ٹو ڈیٹیکٹ, اس میں کیا تھا انہوں نے نا ان کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کر دیا تھا. بیسیکلی دے ور دا ڈمی رڈارس, آپ کہہ لیں کہ ان کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کرنے کے لیے, دے ور ناٹ دی ایکچوئل رڈار سسٹمس, انہوں نے ان کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کیا تھا. سو دس واز دا تھنگ جو پاکستان نے یوز کی تھی. اس کے علاوہ پاکستان نے کچھ الیکٹرک جو ہیں وہ جیمنگ سسٹم وغیرہ بھی یوز کیے تھے, بٹ دا مین اسٹریٹجی آف آور واز دا ڈیکوائے رڈار سسٹم, جو کہ ہم نے ایک ڈمی رڈار سسٹمس کو یوز کیا تھا ٹو مینیپولیٹ دی انڈین ڈرونس.
All right. So I want to get more insight on, the first wave of Indian attack, right? And when they basically launched an unprecedented attack. And I want to get into, we're talking about drones and the technology that has been used, but I also want to know more about the impact of that technology, especially when India's, first wave of attack on Pakistan, and what kind of terror and damages that it did to civilian areas in Pakistan. So she's basically asking about the impact of this drone warfare on the civilian. So as we all know کہ ہمارا جو overall ہے جہاں پر جو یہ ڈرونز وغیرہ جن لوگوں نے دیکھے لوگوں نے فیس کیا ان کا سچویشن تو تھوڑی ڈفرینٹ تھی. آف کورس دے گاٹ پینکڈ اینڈ آل دیٹ. ایک جنرل سچویشن بنتی ہے. میجورٹی کی اگر ہم بات کریں ہماری نیشن کی تو ماشاء اللہ سے ہم سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو رہے تھے. اس ڈرون کو ہم نے اتنا کوئی سیریس ہماری میجورٹی جو سویلین تھے انہوں نے نہیں لیا تھا. اور جو ہے ہماری جو عوام تھی اس کو انہوں نے کوئی ایسا یعنی اس کو سائیکولوجیکلی اپنے آپ پہ حاوی نہیں کیا تھا. اور کچھ لوگوں نے تو دے ٹوک اٹ ایز اے جوک. حالانکہ ایسی چیزوں کو جوک نہیں بھی لینا چاہیے. آف کورس اس کی سیریس امپلیکیشنز ہوتی ہیں. دس از یو کین سے بگننگ دیٹ کین لیڈ ٹو اے ویری ویری سیریس کانفلکٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز ہیونگ نیوکلیئر ویپنس. تو بہت ساری اس کی جو ہیں وہ امپلیکیشنز ہوتی ہیں. بٹ ہیومن کیونکہ اب انہوں نے سائیکولوجیکل اس پہ بات کی تو جو پرٹیکولر سیکٹرز ہیں جہاں پر لوگوں نے خود دیکھا تھا انیشلی پیپل ور ناٹ ریڈی. لوگ اس کے لیے ریڈی نہیں تھے تو ان کو ایک تھوڑی سی عجیب چیز لگی. دے گیٹ کنفیوز, دے گاٹ پینک. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو بالکل بھی نہیں تھا آئیڈیا کہ کیا ہو رہا ہے. اور میجورٹی جو ہماری عوام تھی سائیکولوجیکلی اگر دیکھیں تو وہ تھوڑا سا جو ہے ان کا چل بیہیویئر ہی رہا تھا. اس میں سوشل میڈیا پر بھی وہ کافی چل تھے. تو یہ چیز تھی کہ ہماری کیونکہ لوگوں نے پہلے ایسے کوئی جنگیں ہماری جو خاص طور پہ یوتھ ہے اس نے اس طرح سے جنگیں دیکھی نہیں. سو دے ڈونٹ نو کہ اس کی کیا جو ہے نا بیسیکلی اس کا جو ڈراسٹک امپیکٹ ہے اگر یہی چیز آگے چلی جائے تو کیا ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم پہ سائیکولوجیکل تو بڑا نارمل ہی رہا اوور آل بات کریں. ہاں ہاؤ ایور جن ایریاز میں آف کورس جہاں پہ میزلس کا ہوا تھا ڈرونس کا ہوا تھا وہاں پر تھوڑی سی پینک سچویشن واز ڈفرینٹ. آف کورس لوگ جو تھے وہ تھوڑا سا پینک کیے تھے اس میں. سو یا Yeah, very interesting response because it shows such different perspectives, and because I was just letting it sink into my mind when you were saying that log chill the, and yes, I agree with that, but also I think پاکستانی عوام اگر چل ہوتی ہے اٹس بیکاز آئی تھنک پاکستان ہر وقت کسی نہ کسی ٹرموائل سے جب گزرتا ہے سو آئی فیل لائک people have become a bit insensitive maybe, but I necessarily don't think that they were very chill because I even saw it in the capital that people were very very worried about what was happening because it was such an unprecedented attack that drones were being launched in your main cities in Pakistan, and that has never happened before. And that is why it's so important for us to dive deep into this technological aspect of this whole warfare. But yeah, just a different perspective that I got from you, but I felt like sharing my own as well, bringing it into this debate. And I'm sure many of our audience also, can feel that way as well about the war. So, but yeah, bringing back to our topic. So what are the risks of drones crossing international borders, during peacetime? And kya isme miscalculations ho sakti hain? Please, would you like enlighten us about that? All right. So this is a very important question کہ ایون پیس ٹائم میں بھی اگر ڈرونز جو ہیں وہ ہمارے پاس ایسے دوسری کنٹری کی ڈرون ہماری ٹیریٹری میں آئیں اس کی فرسٹ آف آل دیکھیں چاہے وہ پیس ٹائم ہو چاہے اٹس اے سچویشن آف کانفلکٹ کوئی بھی چیز ہو ایک کنٹری کا ڈرون وداؤٹ اینی پرمیشن دوسری کنٹری کی ایئر اسپیس میں آ رہا ہے تو فرسٹ آف آل یہ وائلیشن ہے ٹیریٹوریل سوورینٹی کی اس کنٹری کی سب سے بڑی بات. اور دوسری چیز کہ اب ہم کیونکہ اس کا ہم لوگ ڈیجیٹل اسپیکٹس دیکھ رہے ہیں اس کے ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ دیکھ رہے ہیں سو دیر از اے نیو ٹرم جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل سوورینٹی یا ڈیجیٹل سوورینٹی. اٹس اے وائلیشن آف ناٹ جسٹ ٹیریٹوریل سوورینٹی بٹ ڈیجیٹل سوورینٹی اینڈ ٹیکنالوجیکل سوورینٹی ایز ویل. کہ پہلے آپ دیکھیں جب ہمارے پاس ویسٹ فیلین سسٹم تھا اس میں ہمارے پاس جو تھی کہ کوئی اسٹیٹ دوسرے اس میں انٹروین نہیں کرے گی ڈائریکٹ انویژن اور اس طرح کے کانسیپٹس پہ نا
تھوڑا سا زیادہ ہمارے پاس فوکس تھا, جو 1648 میں بیسیکلی ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا, ہمارے پاس ایک ویسٹ فیلین سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا. بٹ آفٹر دیٹ, آفٹر آئی سے کہ جو ہمارے پاس کولڈ وار کا ٹائم ہے جس میں میزل وغیرہ ڈپلوائے ہوئے, تو اس کے بعد سے آئی تھنک سو کہ ہمارے پاس جو آرڈر ہے وہ پوسٹ فیلین ویسٹ آرڈر میں چلا گیا. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ڈرون جو ہے کسی کنٹری کا دوسری کنٹری کی اس میں آ رہا ہے, اس کی سوورینٹی کو وائلیٹ کر رہا ہے. سو اٹس اے وائلیشن آف بوتھ ٹیریٹوریل سوورینٹی اینڈ ایز ویل ایز ڈیجیٹل سوورینٹی بھی. ڈیجیٹل سوورینٹی میں کیا ہے کہ آپ کوئی مینڈ جو ہے اپنا اس طرح سے انٹروین تو نہیں کر رہے ہیں اس میں, یا کوئی جو ہے آپ اس طریقے سے ڈائریکٹ انٹروینشن نہیں ہے, بٹ یو آر سینڈنگ یور ڈرونز, یو آر سینڈنگ یور ایریل ویپنز, اور یو آر ڈوئنگ سم سائبر اٹیکس. سائبر اٹیکس کا بھی یہ ہے آف کورس, اگر آپ کی ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے سسٹم کو بریچ کر رہی ہے تو وہ بھی جو ہے نا اس کی ڈیجیٹل سوورینٹی کی وائلیشن ہے, اس کو انٹروین کرنا ہے. تو یا چاہے پیس ٹائم میں ہو, اس کی امپلیکیشنز, اس کی جو ہے نا جو بھی سچویشن ہے وہ سیریس ہو سکتی ہے, اس کی مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں بہت زیادہ آف کورس, کیونکہ کوئی کنٹری کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گی کہ اس کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا جائے کسی بھی طرح سے, ویدر وہ ڈرونز ہوں یا پھر کوئی بھی چیز ہو. سو یا اس میں آپ کے پاس آپ کی ٹیریٹوریل سوورینٹی اور آپ کی ٹیکنالوجیکل اینڈ ڈیجیٹل سوورینٹی دونوں چیزوں کی جو ہے وہ وائلیشن ہے. یس. Right. So we've talked, sovereignty, it's such an important concept, like state ka ye ek pillar hota hai sovereignty. And, as hamare dimag mein, I feel like, and because it has been taught like that, I have, because being a Teach for Pakistan alumni, I've also taught social studies. And this was a very big part of that topic, of learning about government and state. And usme bataya jata hai sovereignty ka. پر آپ نے ایک اتنا یونیک یہاں پہ ایک بات بولی ہے, اٹس دا ڈیجیٹل سوورینٹی. اینڈ بیکاز آلسو بینگ a communication specialist, it just intrigues me a lot, and I would really like you to get deeper into that. Like, can you tell us more کہ exactly digital sovereignty کیا ہے? Because I feel like a layman believes that sovereignty is کہ someone trespassing your land, like they are not allowed to do that. So can you please let us know more about digital sovereignty, because it's such a new concept. Sure. Okay. So اس سے پہلے تھوڑا سا میں جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے سوورینٹی کا اس کو ڈسکس کروں گی. اس میں آف کورس یہی ہوگا کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ انٹروین نہیں کر سکتی ہے, اس کی ٹیریٹوریل جو بھی ہے سوورینٹی کو اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتی ہے, اس کی لینڈ اسپیس میں نہیں آ سکتی ہے ڈائریکٹلی. تو اس طرح کی جو کانسیپٹ ہیں, یعنی جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہم جن کو کہتے ہیں, وہ بیسیکلی ہمارے پاس ٹیریٹوریل سوورینٹی میں آتے ہیں. اینڈ دیٹ ور انٹروڈیوسڈ, جس کو ہم کہتے ہیں 1648 ایز آئی ہیو ڈسکسڈ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا, اس میں اس کا کانسیپٹ آیا تھا, وچ از آلسو نون ایز دا بگننگ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, کہ دوسری اسٹیٹس نے کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک کرنا ہے, کیا اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے, کیا جو ہے اس میں انٹروینشن کے کیا رولز ہوں گے, اینڈ آل دیٹ. وہ سارا کانسیپٹ ہمارے پاس 1648 میں آیا تھا جب ہمارے پاس ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا آئی تھی. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو اب دیکھیں پہلے زیادہ تر ہوتا تھا کہ لینڈ کو وائلیٹ نہیں کرنا, کیونکہ امپیریلزم زیادہ ہوتا تھا. اس طرح کی چیزوں پہ ہمارا جو ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ رشیا کا اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ اسٹیٹ کی امپیریلسٹک اپروچ تھی. پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہی, ہر چیز میں ایولیوشن آتا رہا, ہر چیز کے کانسیپٹ میں ایولیوشن آیا. تو اسی طرح جو ہے ہمارے پاس جو سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے آف کورس وہ بھی سیم نہیں رہا, اس میں بہت سارے جو ہے نا اسپیکٹ آ گئے. اور خاص طور پہ کیونکہ ہماری ٹاک بھی ٹیکنالوجی میں ہے, ٹیکنالوجی کی جو انٹیگریشن ہوئی ہے اس کانسیپٹ میں, اس نے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا چیزوں کو آپ سمجھ لیں کہ ایک نیو ڈائریکشن دی ہے. اس میں آپ کے پاس ڈیجیٹل سوورینٹی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, جس طرح سے میں نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی کی جو چیزیں ہیں یا سائبر وارفیئر جو ہے وہ سارا آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک جو ہے نا کنٹری میں بیٹھ کے دوسری کنٹری کے سسٹم کو بریچ کر سکتے ہیں, ان پہ سائبر اٹیک کر سکتے ہیں, میلویئر اٹیک کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں. آف کورس ایسا نہیں ہے نا کہ آپ ان کو ڈائریکٹ ہی جا کے نقصان پہنچائیں گے, یو آر ڈوئنگ سائبر اٹیکس آن دیم. تو یہ بھی اس کی ایک سوورینٹی وائلیٹ ہو رہی ہے, اور اس طرح کی جو وائلیشن ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈیجیٹل سوورینٹی کی وائلیشن ہے. اور اسی میں ہی ہمارے پاس مزید جب ٹیکنالوجی انٹیگریٹ ہو جاتی ہے, جیسے ڈرونز آ گئے, ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اب ڈائریکٹ مینڈ وار تو نہیں ہوئی کوئی, آپ نے اپنے ڈائریکٹ ان کے ٹیریٹری میں اپنے کوئی ٹینکس وغیرہ تو آپ نے نہیں بھیجے, تو کیا ہوا, آپ نے اپنے میزائلز وغیرہ بھیجے ہیں, آپ نے اپنے کامبیٹ جو بھی آپ کے ویپنز ہیں وہ سب بھیجے ہیں. تو کیا ہو گیا, وہ بھی آپ ان کی سوورینٹی کو وائلیٹ ہی کر رہے ہیں.
سو اس میں آپ کے جو ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ ہیں ڈیجیٹل سوورینٹی یا ٹیکنالوجیکل سوورینٹی وہ بیسیکلی جو ہے نا اس کا کانسیپٹ ہے. سو یو کین سی کہ جو 1648 کا کانسیپٹ تھا کولڈ وار سے زیادہ جو ہے, کیونکہ کولڈ وار میں زیادہ اوپنلی میزائل کا یوز جو ہے وہ ڈائریکٹ یوز تو کیونکہ آف کورس وہ نہیں ہوا تھا, بٹ ڈپلائمنٹ وغیرہ جو ہوئی تھی اور وہ جو سارے کانسیپٹ تھے اس میں ایولیوشن جو ہے نا زیادہ اس کے بعد آئی. اور ابھی جو 2025 کا ہمارا کانفلکٹ ہے, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے نہ صرف ساؤتھ ایشین پالیٹکس بلکہ پوری دنیا کو جو ہے نا ایک نیا ڈائریکشن دیا ہے وارفیئر کا, کہ ڈرون وارفیئر بھی جو ہے ہو سکتا ہے. کس طریقے سے آپ ڈرونس کی ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ ڈرونس کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو ہے وہ اپنے جو بھی اسٹریٹجک آپ کے جو بھی ہیں مشنز ہیں یا پھر آپ کے جو بھی اسٹریٹجک آپ کے مشنز ہیں ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں. سو یا تھینک یو. Thank you for that very deep insight. I think اگر جس کے بھی کچھ بھی ہوگا دماغ میں something that they're confused about, I think وہ اب solve ہو گیا ہوگا because it really cleared in my mind. So coming back to the technological aspects and talking more about drones and military equipment that played a very big part in this whole war conflict. So I want to ask you, what was your biggest takeaway from this drone war? آلرائٹ. سو اس میں جو بھی چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, سو میری ٹیک اوے یہ ہوگی کہ فرسٹ آف آل ہم لوگوں کو اس پہ آئی بلیو کہ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنا چاہیے ٹو یو کین سے ہم لوگ ٹو مینٹین دا بیلنس آف پاور یا جو ڈیٹرنس ہے ہماری اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وی جسٹ ہیو ٹو فوکس آن نیو ٹیکنالوجیز. اس میں ہمارا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ماڈرن ڈرونز ہیں, بیکاز اس میں جو چیز میں نے انالائز کی اس میں انڈیا واز یوزنگ مور ایڈوانس ڈرونس. ان کے پاس اسرائیلی ڈرونس تھے, ان کے پاس ڈفرینٹ ان کی اپنی انڈین ٹیکنالوجیز بھی تھی, پاکستان کے پاس بھی تھے, چائنیز ڈرونس تھے ہمارے پاس اور بھی. بٹ یہ ہے کہ نا ایک گیپ تھا کہ جو انڈیا کے تھے وہ زیادہ ڈسٹینس بھی ان کا تھا کور, ان کی زیادہ ایکوریسی بھی تھی, ان کا ایک اوور آل جو تھا نا دے ور ہیونگ بیٹر ٹیکنالوجی ان دس. سو ٹیک اوے ایک تو یہ ہوگا کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ایکسپلور یو کین سے ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف نیو وارفیئرس, کہ اب جو ہے ماڈرن ٹائمز میں کس طریقے سے جو ہے ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن کے بعد وارفیئر ہو سکتا ہے. بیکاز اب بات صرف ٹینکوں کی لڑائی تک جو ہے وہ نہیں رہی ہے, اب چیزیں بہت ایڈوانس ہو چکی ہیں. اینڈ آف کورس دیر از اے فیکٹر آف نیوکلیئر ڈیٹرنس ایز ویل, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. سو وی ہیو ٹو ورک آن اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن دی ایڈوانسمنٹ آف دی ٹیکنالوجی, وی ہیو ٹو ورک آن دی انٹیگریشن آف نیو ٹیکنالوجی ان آور سسٹم, and we have to work on our radar system as well to detect on our in the improvement of our radar system as well to detect the activities and all that. So yeah, we need overall investment and we need overall you can say upgradation and integration of new technologies. Yes. All right. So the question that coming into my mind now, because آپ نے ایک بات اس میں کہی تھی اور میں شاید اسی سے ہی کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری آڈینس یہاں سے کچھ اور انسائٹ فل لے کے جائے. سو کین یو بریفلی ایکسپلین اس دا کانسیپٹ آف نو گراؤنڈ وارفیئر؟ اٹس بیسیکلی اے ویری سمپل کانسیپٹ جو کہ آئی بلیو کہ کانٹمپریری ٹائم میں اتنا ویلڈ نہیں ہے. گراؤنڈ وارفیئر گراؤنڈ وارفیئر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب دو کنٹریز یو کین سے ڈائریکٹ بیٹل میں انوالو ہوتی ہیں آن ٹیریٹری, لینڈ بیس جو بھی آپ کا وارفیئر ہوتا ہے, آن اسپیسیفک یو کین سے آن دا گراؤنڈ, جس میں آپ کے پاس زیادہ تر جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ لینڈ ویپنس, ٹینکس وغیرہ ایسی چیزیں یوز ہوتی ہیں. اور یہ والا جو تھا اس کو ہم کیونکہ نو گراؤنڈ وارفیئر کہتے ہیں, کوئی بھی اس میں ایسا ویپن جو کہ گراؤنڈ سے ریلیونٹ ہو, گراؤنڈ وارفیئر سے ریلیونٹ ہو, یوز نہیں ہوا. اٹ واز بیسیکلی این ایریل کامبیٹ. ہمارے پاس فائٹر جیٹس یوز ہوئے, ہمارے پاس میزائل سسٹم یوز ہوئے, ہمارے پاس ڈرونز یوز ہوئے. تو کوئی بھی ہمارے پاس جو گراؤنڈ وارفیئر سے ریلیونٹ ہمارے پاس جو بھی ویپن ہے یا ایسی کوئی بھی ملٹری اسٹریٹجی یا ٹیکٹک یا جا کے لڑنا, کچھ بھی اس طرح کا اس طرح سے جو ہے وہ یوز نہیں ہوا. زیادہ تر جو بھی چیزیں تھیں وہ ہمارے ایریل مشنس پر رہی. اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپریشن سندور تھا, اٹ واز ٹوٹلی یو کین سے اٹ واز ناٹ وی کین ناٹ سے دیٹ اٹ واز اے گراؤنڈ یو کین سے اٹ واز ناٹ اے گراؤنڈ آپریشن, اٹ واز ٹوٹلی بیسڈ آن میزائل سسٹم. اینڈ اسی طرح جو ہمارا آپریشن تھا, آپریشن بنیان مرسوس, اٹ واز آلسو بیسڈ آن دی میزائل اینڈ ایریل کامبیٹ. سو اس میں اب جو ہے نا جو یہ تھا ہمارے پاس 2025 کانفلکٹ, اس واز بیسیکلی ٹوٹلی اے نو گراؤنڈ وارفیئر
conflict. Yeah. تو میرے دماغ میں سوال یہ آ رہا ہے کہ اب فیوچر کیا ہے فار وارز فار کنٹریز جہاں کانفلکٹ ہوں گی. آئی ہوپ ناٹ بٹ ایف تو what is the future? Is it going to be an air battle from now on, or land کا کتنا impact رہے گا on warfare? اوکے سو کیونکہ ہماری جو ڈبیٹ ہے ٹیکنالوجی پہ بیس ہے تو اس کا جو ہے میں انالیسس بھی آپ کو ٹیک ڈریون ہی دوں گی. اس کا آپ دیکھیں امپلیکیشنس کی اگر آپ بات کریں گے فیوچر امپلیکیشنس جو ہے نا اس کی کیا ہوں گی. تو فرسٹ آف آل آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا تھا, ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس تھی. اچھا ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں, ہم نیگیٹو اسپیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ جو ہے اگر نیوکلیئر ہے ہمارا سو اٹ کین یو کین سے اینڈ آف, اگر نیوکلیئر ویپن چل جاتا ہے اینڈ آف ہیومینٹی. اس طرح کے بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ چلتے ہیں کہ بھائی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہیں یا پھر ڈیڈلی ویپنز جو ہیں وہ ہمارے پاس اتنے ڈینجرس ہیں دیٹ اس کی بہت اسٹرکٹ امپلیکیشنز آ سکتی ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ اس کی ایک پازیٹیو سائڈ اینڈ دیٹ از ڈیٹرنس. نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات کریں, انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے کیوں جو ہے اس میں ہمارے پاس زیادہ اسکلیشن نہیں ہوئی, کیوں ہمارے پاس یہاں پر اتنے زیادہ جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ زیادہ ڈینجرس قسم کے ویپنس کا یوز زیادہ نہیں کیا گیا, اسی وجہ سے بیکاز یہ دونوں اسٹیٹس نیوکلیئر تھی, دیر واز اے کانسیپٹ آف ڈیٹرنس. تو فیوچر یہی ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی آپ کے پاس ڈیٹرنس کا فیکٹر بھی اتنا رہے گا. وار ایسکلیٹ ہو سکتی تھی. اب آپ دیکھیں جس طریقے سے اگر ہم اسرائیل اور پیلسٹائن کا دیکھیں, ان کی وار کیوں نہیں رک رہی؟ بیکاز اسرائیل اے اسٹرانگ کنٹری, پیلسٹائن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس سے وہ ڈیفینڈ کر سکے خود کو. کوئی ایسی یو کین سے ہاں وہ آپ کے پاس ہیں, دیر آر گروپس دیٹ آر فائٹنگ فار دا فریڈم اینڈ آل دیٹ, وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ میں اوور آل آپ کو بات بتاؤں, اسرائیل از اے نیوکلیئر اسٹیٹ ویئر ایز پیلسٹائن اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پاکستان اینڈ انڈیا کا اگر ہم بات کریں بوتھ ور دی نیوکلیئر اسٹیٹس, اور یہی چیز ہے کہ اسی سے ایک اگر ہم پازیٹیو سائڈ لیں تو ہاں کانفلکٹ اسکلیٹ ہو سکتا تھا, نہیں ہوا. اس میں امیریکن انوالومنٹ بھی ہے بٹ آف کورس کیونکہ امیریکن انٹرسٹ بھی ہیں اس میں, جو بھی ہے انڈین امپاورمنٹ فار ٹو کاؤنٹر چائنا, وہ سب فیکٹرز بھی ہیں. بٹ اوور آل اگر ہم اس کانسیپٹ کو لے کے چلیں ڈیٹرنس کے, تو یا یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے جو کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک پازیٹیو امپلیکیشن ہے. اس کی نیگیٹو امپلیکیشنز میں ہم بات کریں تو آف کورس اس میں بہت ساری جنرل چیزیں آ سکتی ہیں. آف کورس جس کا آپ کو بتائیے کلائمیٹ چینج ہو گیا, اس کے کلائمیٹک جو ہیں اس کے امپیکٹس ہو گئے, لانگ ٹرم جو امپیکٹس ہیں اے آئی کے اینڈ آل دیٹ, وہ سب چیزیں وہ اپنے سائڈ پہ اس کی ہیں. لیکن دیر از اے پازیٹیو سائڈ ایز ویل کہ جو ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کا فیکٹر, ایک بیلنس آف پاور کا فیکٹر وہ ریمین رہتا ہے. سو یا تھینک یو. تھینک یو ترین. سو آئی وانٹ کہ اب کانورسیشن تھوڑی ہماری جائے پریسیشن کے اوور. آبویسلی اٹس وارفیئر ٹیکنالوجیکل اسپیکٹس کی بات ہو رہی ہے تو پریسیشن تو ول ڈیفینیٹلی کم اپ. سو میں چاہتی ہوں آپ ہمیں اور بتائیں کہ کیا رول پلے کیا ہائی پریسیشن مسلز نے, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ کون سے تھے اور آپ ہمیں ان کے بارے میں اور انلائٹن کریں. اس میں آپ کو بتائیں کہ جو ہمارے پاس اگر میں میزلس کی بات کروں تو پاکستان کے پاس دے ور ڈفرینٹ. پاکستان کا اگر ہم ابدالی کی بات کریں 140 کلومیٹر اس کی جو ہے وہ رینج تک تھا وہ, اور اس طرح کے ہمارے پاس جو بھی ویپنس سے وہ یوز ہوئے. انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں ہمارے پاس جو ہمیں میزل ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملی دیٹ از مور بیسڈ آن رشین اینڈ فرینچ. اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو کچھ پاکستان کی ایسی ٹیکنالوجی, پاکستان چائنا کا یو کین سے ایک جوائنٹ پروجیکٹس بھی ہیں ہمارے, جیسے ابدالی ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح کے ڈفرینٹ ہمارے پاس ہیں. اور لو رینج میزلس بھی ہیں ہمارے پاس, ہائی رینج میزلس بھی ہیں. اس میں جو زیادہ تر یوز ہوئے اگر ہم انڈیا کی طرف سے بات کریں سو یا انہوں نے بیسیکلی ہارٹ کو یوز کیا تھا, ہیمر کو یوز کیا تھا, اینڈ اسکیلپ کو یوز کیا تھا. ہیمر اینڈ اسکیلپ بہت ہی زیادہ جو ہیں اچھے میزل سمجھے جاتے ہیں, اور وہ بیسیکلی وہ میزلس ہیں جو کہ رافال جو ان کا پلین ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈپلوائے کیے جاتے ہیں. تو دے آر نون ایز اے ویری یو کین سے ہائی you can say missiles having very high precision, more accurate and all that. تو اور جو پاکستان کے پاس تھے, پاکستان کے پاس ڈفرینٹ چائنیز تھے, اور پاکستان کی اپنی جو جوائنٹ ٹیکنالوجیز تھی وہ بھی تھی. سو یا So I want you to tell me more about کہ پاکستان کے یوز آف سسٹمس لائک فتح 1, Abdali and Takbir, ان کا کیا رول رہا in targeting Indian positions and how impactful were they? اوکے
سو فتح کا بھی یہی ہے کہ اس کی جو رینج ہے وہ 150 اس طریقے سے جو ہے وہ جاتا ہے. اینڈ اس کے بعد اگر ہم ابدلی کی بات کریں تو یہ ایک بیلسٹک اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, اس میں اس کو لیا جاتا ہے کہ یہ ایک بیلسٹک میزل ہے, اور اس کی جو ہے ڈفرینٹ ہمارے پاس اوور آل 100 ودن 100 اس کی جو ہے وہ جاتی ہے. آن دی ادر ہینڈ تھرڈ ون اٹس بیسیکلی یو کین سے وہ ایک بامبر ہے, اٹ واز اے بامبر میزل. تو یہ کچھ اس کی جو ہیں اسپیکس ہیں دیٹ وی آر ہیونگ رائٹ ناؤ. Or what about the S-400 Russian technology, جو پاکستان claims get destroyed? سو S-400 ہمارا جو ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کلیم کہ ان کی آپریشن بنیاد مرسوس کی ایک میجر سکسیس بھی یہی رہی ہے کہ انہوں نے ڈسٹرائے کیا. دس از وٹ پاکستان کلیم کہ ہم نے S-400 سسٹم کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا. اینڈ اٹ از رشین ٹیکنالوجیز اینڈ اٹ از ویری ایڈوانس. آئی تھنک سو آپ سب یہاں موجود ہیں, آپ سب کو S-400 کا آئیڈیا ہوا ہوگا کیونکہ کافی جو ہے پچھلی ایسکیلیشن میں یہ جو ہے ڈسکس ہوتا رہا. تو یہ بیسیکلی ایک ایئر ڈیفینس سسٹم ہے, اور یہ بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو ون آف دا بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اٹس رشین ٹیکنالوجی. یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں جو کہ ایریل ہمارے ویپنز ہیں, ایریل ٹیکنالوجی ہے, ان کو ڈیٹیکٹ اور ڈسٹرائے کرنے میں یوز ہوتا ہے. اینڈ اٹس ویری ویری یو کین سے ون آف دا فائنسٹ ایئر ڈیفینس سسٹم ان دا ورلڈ. سو اس کی یہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس کی ملتی ہیں, دیٹ اٹس اے رشین اینڈ اٹس اے ویری you can say accurate air defense system, a very you can say efficient air defense system. Yeah. So what were the standout fighter jets for both sides and how did they perform? I want کہ آپ in depth ہمیں بتائیں دونوں انڈیا اور پاکستان کے کیسے پرفارم کیا. سو انڈیا کی اگر میں بات کروں تو جو کامن انہوں نے جیٹس یوز کیے تھے ان میں رافال کا یوز کیا تھا انہوں نے, جو کہ ایک فرینچ ہے. آفٹر دیٹ انہوں نے رشین جیٹ کا یوز کیا تھا, دیٹ از Su-30 MKI. سو یہ ایک کافی اچھا رشین ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. اینڈ دے ہیو یوزڈ دیئر انڈین جیٹ ایز ویل, تیجا کے نام سے جو ہے وہ ان کو انہوں نے جو ہے وہ یوز کیا تھا. اور یہ سارے ہی جو ہیں آج کل کی جو ہم بات کریں تو اس میں ایک لیٹسٹ ہمارے پاس ایئر کرافٹ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں. پاکستان کی بات کریں سو یا وی ہیڈ J-10C, اس سے ہم لوگوں نے اپنے مشنس کو کیا تھا. اینڈ اٹ واز بیسیکلی چائنیز ٹیکنالوجی. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس تھنڈر بھی تھا, وی ہیڈ F-16. اوکے, ہمارے پاس میراج تھے, لیکن میراج از این اولڈ ایئر کرافٹ, فرینچ ایک اولڈ ٹیکنالوجی ہے, بٹ اسٹل اس کو جو ہے ریڈی کیا گیا تھا کہ آگے کوئی ایسے مشنز وغیرہ ہوں, سو وی ول یوز دس ایز ویل. بٹ جو مین ہمارے اس میں رہے تھے دیٹ از J-10C, تھنڈر, F-16 یہ تھے مین. لیکن زیادہ J-10C کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اٹ واز یوزڈ ان مور امپورٹنٹ مشنز. یا Thank you, Tahreem. So a very important question now is arising, and I want to talk about the big picture here now. So do you think this war has ushered South Asia into a new military doctrine driven by unmanned and remote warfare? یا ایگزیکٹلی. اس کی فرسٹ آف آل اگر ہم ریجنل امپلیکیشنس کی بات کریں, ساؤتھ ایشیا میں اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں اور کس طریقے سے اس نے وارفیئر کی جو ڈائمینشنز ہیں ان کو نیو ڈائمینشنز کو متعارف کرایا. آف کورس اب کیا ہے نا کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں, ساؤتھ ایشین پالیٹکس کی اگر ہم بات کریں تو کانفلکٹ والا ایریا ہے انڈیا, پاکستان, اس کے ساتھ باقی جو بھی ہماری اسٹیٹس ہیں, یعنی کوئی نہ کوئی کانفلکٹ اس میں رہتا ہے. آف کورس اب یہاں پر پوری دنیا نے, نہ صرف ساؤتھ ایشین کنٹریز نے, پوری دنیا نے دیکھا کہ اب کس طریقے سے جو ہے نا وارز میں آپ کس طریقے سے آپ نیو ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ وارس کو آپ اس میں کس طریقے سے آپ نیو ڈرونز وغیرہ کو یوز کر سکتے ہیں, نیو ٹیکنالوجیز کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ٹریڈیشنل وارفیئر, میں نے آپ لوگوں کو پہلی بات کی کہ اب ٹریڈیشنل جو وارفیئر ہے, ڈائریکٹ وارس ہیں, ڈائریکٹ کامبیٹس ہیں, ان سب چیزوں سے تو بہت آگے نکل چکے ہیں نا. تو یہ ایک ہے کہ آف کورس انڈیا پاکستان کی اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں ڈائریکٹ وارفیئر تھا, کیا تھا کہ ایک نئی ڈائمینشن اس کو ملی کہ اب ڈرون وارفیئرز آگے, میزل, ایریل پہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں گے ایریل کامبیٹ پہ اس کا جو زور ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. تو ساؤتھ ایشین پالیٹکس میں اب زیادہ سے زیادہ آف کورس یہی ہوگا کہ اس میں ایڈوانسمنٹ ہوگی ڈرون ٹیکنالوجی پہ. اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے ایریل ویپن سسٹم ہیں, کامبیٹ سسٹم ہے, فائٹر جیٹس ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. بٹ ہاں ڈائریکٹ وارفیئر کے جو ہیں ہمارے پاس, ان میں جو ہے مجھے لگتا ہے ان کی طرف جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی, اور جو ہمارے پاس نیو ٹیکنالوجیز ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, AI انٹیگریشن ہے, اس کی طرف جو ہے وہ چیزیں زیادہ چلی جائیں گی. اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ
اب ہر کنٹری جو ہے نا، اب اس طریقے سے انڈیا ہے، اس سے اب دیکھیں کہ انڈیا کی بھی کافی سارے اس میں پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملے، اینڈ آن دی ادر ہینڈ ہمیں اس کے ڈاؤن فالس، کچھ ڈرا بیکس بھی دیکھنے کو ملے. اینڈ وہی چیز جو ہے، اگر ہم ابھی آپ اسے ساؤتھ ایشیا کی اس میں کر رہی ہیں، بٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس کہ وہی چیز جو ہے وہ امریکہ نے بھی ریئلائز کی کہ اس کے کیا کیا جو ہیں وہ ان دونوں سائڈس کے کیا کیا جو ہیں وہ پازیٹیو سائڈز ہیں، اور کیا کیا ان میں جو ہے وہ نیگیٹو سائڈز ہیں ان ٹرمز آف دی یوز آف ٹیکنالوجی اگر ہم بات کریں. بیکاز ایز آئی ہیو ٹولڈ یو دیٹ انڈیا از یوزنگ یو کین سے مور ایڈوانس ٹیکنالوجی دین پاکستان. تو اس میں اب اوور آل یہ بھی جاتا ہے کہ یو ایس اے کا جو رجحان ہے ٹو امپاور انڈیا، وہ کس طریقے سے افیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یو کین سے انڈیا از اے میجر پلیئر ان دی یو ایس انڈو پیسیفک اسٹریٹجی. اس کو جو ہے اس نے امپاور کرنا ہے. آف کورس کہ اپنے جو ہیں وہ یہاں پر ہیں ٹو کاؤنٹر چائنیز انفلوئنس اینڈ آل دیٹ، جو کہ جنرل چیزیں ہیں، تو اس میں بھی آف کورس اس کا فرق پڑے گا. اس پہ بھی اس کے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان فیوچر کے یو ایس اے کی جو ہے رجحان انڈیا کی طرف کتنا ہے، پاکستان کی طرف کتنا ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی اگر ہم بات کر لیں، کیونکہ آف کورس خطے میں بیلنس رکھنا بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی، کیونکہ بیلنس، ریجنل اسٹیبلٹی وغیرہ یہ سب چیزیں بھی جو ہیں وہ ضروری ہیں. تو اس میں اگر ساؤتھ ایشین کی بات کریں تو آف کورس ملٹری ڈاکٹرائن ہماری چینج ہوں گی، بہت ساری ڈرون وارفیئرس کی طرف جائے گی. جیسے پاکستان کی فی الحال فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس تھی، پاکستان کی ڈیفینسو جو تھی وہ ڈاکٹرائن تھی رائٹ ناؤ. اب آگے بھی جا کر پھر ٹیکنالوجی اور وہ سب چیزیں جو ہیں اس میں ڈیفائن ہوں گی، ڈیفائن کریں گی اوور آل ریجنل پالیٹکس کو بھی. اور جو یو ایس اے کا رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں، کہ اب یو ایس اے جو ہے کس کنٹری کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. آف کورس انڈیا کو تو وہ دیکھے گا، کیونکہ انڈیا از اسٹل یو کین سے اے میجر پلیئر، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. بٹ یہ ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان کی بھی بہت ساری پازیٹیو سائڈز آئی ٹو کاؤنٹر ڈفرنٹ تھنگس، تو وہ سب چیزیں بھی جو ہیں اب ری ڈیفائن ہوں گی آفٹر دس وار. سو یا So yeah, coming into that, آپ نے بڑے اچھے نوٹ پہ کیا کہ پاکستان کی بھی اسٹرینتھس کے بارے میں. تو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ مور کہ جو پاکستان کی مطلب اسٹرینتھ ہے. یو سیڈ کہ انڈیا obviously has more powerful military equipment. So how can Pakistan strengthen its own war strategy and equipment? So because like I said, this was an unprecedented attack. It has never happened before. So and now you know کہ there are chances that it might happen again if it has happened once. تو اب پاکستان کیا کر سکتا ہے کہ اپنا ڈیفینس اور اسٹرانگ کرے ان ٹرمز آف اسٹریٹجی اینڈ ملٹری اکوپمنٹ؟ آلرائٹ. سو فرسٹ آف آل اگر میں بات کروں، سو انڈیا از 5 ٹائم گریٹر دین پاکستان، اور اسی حساب سے اس کا ڈیفینس بجٹ بھی ہے، اسی حساب سے اس کی ڈیفینس پالیسیز ہیں. پاکستان آن دی ادر ہینڈ، پاکستان کا بھی ڈیفینس بجٹ اچھا ہے، بٹ کمپیریٹیولی ٹو انڈیا وچ از 5 times larger than Yeah, it's the same in terms of percentage, but GDP different. So of course اس کی جو بیسیکلی جو اوور آل اس کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی وہ زیادہ ہے کمپیریٹیولی ٹو پاکستان جو اس کا ڈیفینسو سسٹم ہے. however اس میں یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی پہ فی الحال انڈیا کا رائٹ ناؤ اگر ہم بات کریں اس وار سے پہلے تک کا جو ڈیٹا تھا یہ تھا کہ وہ پرسنل جو بھی ان کا ڈیفینس پرسنل جو ہے نا ان پہ ان کا بجٹ کمپیریٹیولی زیادہ ہے ٹیکنالوجی کی نسبت. بٹ آفٹر 2025 آف کورس اس میں بھی چینجز آئے گی. تو پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ آف کورس پاکستان کی فی الحال جو اکنامک آپ سمجھ لیں اس کی جو اہلیت ہے اس کے حساب سے اس کا ڈیفینس بجٹ ابھی ٹھیک ہے. بٹ پاکستان از کرنٹلی ورکنگ آن ڈفرنٹ مشنس آن ڈفرنٹ یو کین سے جوائنٹ پروجیکٹ وتھ چائنا. لیکن یہ ہے کہ آئی بلیو کہ پاکستان کو اگر مزید بہتر کرنا ہے تو انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے پاس رشین ٹیکنالوجیز بھی ہیں، ایڈوانس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز، امیریکن ٹیکنالوجیز بھی ہیں، فرینچ ٹیکنالوجیز بھی ہیں، ایون پولش ٹیکنالوجی بھی جو ہے پولینڈ کی پولش ٹیکنالوجیز بھی انڈیا یوز کر رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ اٹ از ہیونگ ایڈوانس اسرائیلی ٹیکنالوجی ایز ویل. پاکستان کا جو زیادہ تر ہے وہ کچھ F-16 وغیرہ سے USA وغیرہ سے زیادہ تر اوور آل دیکھیں تو کچھ امیریکن پہ ہے، زیادہ چائنیز پہ ہے. سو آئی بلیو ایسا مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان بھی تھوڑا سا جو ہے وہ دس از جسٹ مائی پرسنل اوپینین کہ جس طرح سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو ایکوائر کرے
ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو بائی کرے. سو ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ انسٹیڈ آف جسٹ ریلائنگ آن چائنا تو چیزیں جو ہیں وہ مزید بہتر ہو سکتی ہیں. کیونکہ جس طریقے سے انڈین ڈرونس کی بات کریں, they were using French drones, they were using Israeli drones as well, they were using Russian drones. So ان کے پاس نا ایک ڈفرینٹ کمبینیشن آف ٹیکنالوجیز تھا جو کہ انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز سے لیا ہے. پاکستان کے پاس بھی ہے آف کورس مراج از فرینچ, لیکن اب دیکھیں وہ چیز اس کے بے شک جو ہے ٹیکنالوجی اس میں اب جو بھی اس کی بیسیکلی جو ریپیئرنس مینٹیننس ہے وہ لیٹسٹ اس سے ہو رہی ہے, بٹ اسٹل اٹس این آؤٹ ڈیٹڈ. تو اس میں اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. چائنا کے ساتھ اس کو مزید جوائنٹ پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہیے, بیکاز آف کورس وی ہیو وٹنس کہ چائنیز ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے یوز کیا گیا اینڈ ہاؤ ویل دا ٹیکنالوجی پرفارمڈ ان دیٹ کانفلکٹ. سو یا Right, thank you for that detailed analysis, and I'm so glad aapne apni opinion share ki. So coming on deterrence, so I want to talk about the elephant in the room that we haven't discussed very deeply so far, and I feel like it's time in the discussion ke hum karen. So despite how everything was escalating, nuclear arsenals were not used. What does this say about nuclear deterrence stability in this region of South Asia? اس کو میں بریفلی پہلے بھی جو ہے ڈسکس کر چکی ہوں, بٹ تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل میں کروں گی کہ کس طریقے سے جو ہے نیوکلیئر ڈیٹرنس کی اگر ہم بات کریں تو آف کورس اس میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ انڈیا اینڈ پاکستان بوتھ آر نیوکلیئر پاورز, ان کے درمیان ہمیں ڈیٹرنس دیکھنے کو ملی, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارا کانفلکٹ اسکلیٹ نہیں ہوا, اسکلیٹ ہو سکتا تھا. یو ایس اے نے انوالومنٹ کی, آف کورس یو ایس اے نوز کہ کیا اس کی امپلیکیشن, دا ورلڈ نوز آف کورس. انڈیا اینڈ پاکستان ان کو خود بھی پتہ ہے کہ کیا اس کی امپلیکیشنز ہیں. سو ڈیٹرنس کا فیکٹر تو ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں پیلسٹائن, اگر ہم پیلسٹائن کی بات کریں, اگر اس میں ایسا سیناریو ہوتا کہ somehow I'm just giving you a situation کہ پیلسٹین کے پاس وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہوتی تو اسرائیل اور پیلسٹین کی یہ حالات نہ ہوتے. تو بہت آف کورس اس میں نیوکلیئر ڈیٹرنس کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے. اور اگر ہم کولڈ وار کی بھی اس سے پہلے بات کریں تو یہ ساری چیزیں ورلڈ وٹنس کر چکا ہے. کولڈ وار بھی کیا تھی, رشیا نے اپنے وہ ڈپلوائے کر دیے تھے, اینڈ آن دی ادر ہینڈ یو ایس اے نے بھی اپنے, تو ایک نیوکلیئر ڈپلومیسی کی وجہ سے وہ چیز رک گئی. تو the world knows کہ کیا چیزیں ہیں. تو اسٹل under 2025 جو ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ہے اٹ از ویری ویری مچ امپورٹنٹ. ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو جو ٹیکنالوجیکل ڈیٹرنس ہے نا, بے شک وہ انوالو ہے کانفلکٹس میں, آف کورس وہ انوالو ہے ہمارے کامبیٹس میں, بہت نقصانات ہیں اس کے, بٹ اسٹل اس کی وجہ سے جو ڈیٹرنس کا فیکٹر ہے اٹ از اسٹل دیئر. یا Alright, so I want to come back to sovereignty, and I want to come to the closing of this session, and میں چاہتی ہوں کہ sovereignty کو discuss کیا جائے before that. And کیونکہ like I said یہ جس طرح کا attack تھا, nobody expected it, and sovereignty is something we all depend on as citizens. So اب کیا آپ کو لگ رہا ہے, I want your opinion, I want your expertise and analysis on this, کہ sovereignty کا کیا future ہے for South Asia, and especially I would, because we're in Pakistan, so exactly like پاکستان کے لیے کیا ہے. سو جس طریقے سے میں نے کہا کہ سوورینٹی کا کانسیپٹ سیم نہیں رہا, اٹ واز ناٹ دا کانسیپٹ دیٹ واز گیون ٹو اس ان دا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا. اٹ ایوالو اوور ٹائم, اس کی ڈفرنٹ ڈائمینشنز آئی, ڈیجیٹل سوورینٹی کی طرف چلا گیا. سوورینٹی کی اگر ہم بات کریں سو اب دیکھیں جس طریقے سے انڈیا نے پاکستان کی ایک طرح سے سوورینٹی وائلیٹ کی, ٹھیک ہے, وار چلی, یو کین سے کانفلکٹ تھوڑا سا ایسکیلیٹ ہوا, بٹ دین کیا ہوا, اٹ اسٹاپ. اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز سرجیکل اسٹرائکس کرتی رہتی ہیں. چائنا کے جو اپنے ایئر کرافٹ ہیں تائیوان کے ایئر اسپیس میں میجورٹی ٹائمز وہ رہتے ہیں, ہر ٹائم جو ہے چائنا جو تائیوان کی ایئر اسپیس ہے اس کو وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے. سیم ہم رشیا یوکرین کی دیکھیں. اسی طرح اگر ہم ریسنٹ کانفلکٹ میں بات کریں تو تھوڑا سا میں اس کو چاہوں گی کہ میری آڈینس تھوڑا پازیٹیولی لے جو بات میں کرنے چاہ رہی ہوں, کہ ایران نے جو اپنا یو کین سے یو ایس ایئر بیس کو جو ڈسٹرائے کیا تھا ان قطر, تو بے شک جو بھی اس کی تھے, whether they have informed them, whether they have discussed them, جو بھی چیزیں تھیں, but clearly it was a direct violation of the sovereignty. But کیا ہوا اس کا, قطر is an economic power, you can say is a country having strong economy, کیا implications آئی. تو sovereignty کو تو countries violate کیے ہی جا رہی ہیں, اس کی کیا implications آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قطر بھی جو ہے وہ ایران کے اگینسٹ کہ why you have violated our sovereignty and all that. اس کا جو concept ہے
ہاں اب یہ ہے کہ جس طریقے سے کچھ اسٹیٹس ہیں جیسے USA بھائی وہ کہے کہ بھائی پرندہ بھی پر کیوں مارے, بٹ Yeah. میجورٹی کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں سوورینٹیز اب آپ لوگوں کی ایزیلی وائلیٹ کی جاتی ہیں. اس کی کوئی خاص تھوڑی سی آپ کی اسکیلیشنز ہوتی ہے کانفلکٹ کی, آفٹر دیٹ کانفلکٹ آپ کا. اینڈ کچھ اسٹیٹس میں تو اٹ ڈزنٹ ایون میٹر. آپ یہ غازہ میں دیکھیں اسرائیل والی سائڈ پہ, سو کیا اس میں رہ گیا, ٹوٹلی آپ کی جو ہے سوورینٹی in some situations it doesn't even exist. So yeah, لیکن میجر پاورس کی ہم بات کریں آف کورس ان کا ایک الگ ہے. جس طریقے سے USA ہے, چائنا, they don't let anyone to intervene because they are the core states. But I am talking about what currently happening in the world. رشیا یوکرین کی بات کریں ہم, ایران اسرائیل کی بات کریں, اسرائیل پیلسٹین کی بات کریں, یا انڈیا پاکستان کی بات کریں. سو یا اس کا جو کانسیپٹ ہے چینج ہوتا جا رہا ہے. انٹرنیشنل لا کی جو بھی چیزیں ہیں, نارمز ہیں, وائلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ چلتا آ رہا ہے. Okay, so looking ahead, what lessons we derived in terms of, technology during this conflict, آپ کیسے summarize کریں گی؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن سے ہوگا, پولیٹیکل سائنس سے ہو. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بہت جنرل بیک گراؤنڈ سے ہیں, ان سب چیزوں سے نہیں ہے, بٹ دے آر ہیونگ ویری گڈ نالج اباؤٹ دیز تھنگز از ویل. آپ لوگ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے, آپ لوگ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوں گے, نیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے. تو پہلے اگر ہمارا 2021-2022 کی بات کریں, رشیا یوکرین کانفلکٹ جو تھا ہمارا, اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو کتنا اس میں ڈفرینس ہے جو ابھی ہمارا ریسنٹ کانفلکٹ جو ہے ہمارا ہوا انڈیا پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں. ڈرون پہ شفٹ ہو گیا, چیزیں چینج ہوگی, اینڈ کتنی لائک فیو ایئرس کی بات ہے, اینڈ اس نے دنیا کو ایک وارفیئر کی ایک نیو ڈائمینشن دے دی ٹیکنالوجی نے ہمیں. تو دیکھیں فرسٹ آف آل اس میں یہ ہے کہ آف کورس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوگی, نیو ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا اف یو ہیو ٹو سروائیو ان دا انٹرنیشنل ایرینا, اف یو وانٹ کہ آپ صحیح سے آپ رہیں وتھ پیس ان یور کنٹری. آپ کو ڈیٹرنس کے لیے وہ سب چیزیں چاہیے ہوں گی. یو نیڈ ٹو انٹیگریٹ ٹیکنالوجی, یو نیڈ ٹو ورک آن دی ڈرون technology, you need to work on the better missile system, better radar system, better aircraft. And I just want to say کہ different countries اس طریقے سے میں نے پہلے بھی ابھی ڈسکس کیا کہ India is using combination of technologies from different countries. تو اس چیزوں کو جو ہے وہ کنٹریز کو دیکھنا پڑے گا. اوور آل ایک ٹیکنالوجیکل ڈپلومیسی ہوگی, اس پہ بھی کام کرنا پڑے گا کہ کنٹریز جو ہیں وہ جوائنٹ پروجیکٹ پہ کام کریں. اس سے بھی ٹیکنالوجیکل شیئرنگ جو ہے اوور آل وارفیئر اس پہ کام کریں. وہ سب چیزیں ہیں اس کی. اینڈ ڈپلومیسی از ویری نیسسری آئی بلیو, کیونکہ انڈیا پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ان میں ڈپلومیسی رہی نہیں ہے. دے ڈونٹ ایون ٹاک, وہ کسی پوائنٹ پہ ہی نہیں آتے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو کوئی ٹیمز آ جاتی تھی کھیلنے, یہاں پر کھیلنے چلے جاتے تھے. ایون اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈپلومیسی کی اگر آپ بات کریں تو ان کے جو ہے نا ایکٹرز نے کیا کہا پاکستان کے بارے میں, کیا کہا ہمارے ایکٹرز نے, کیوں نہیں کہا ایسا, اور ان کو کہنا چاہیے تھا. اس طریقے کے جو ہے نا ہمارے پاس فیکٹرز آ گئے. تو ایسی چیزوں میں نا کمیونیکیشن گیپ جو دونوں کنٹریز میں ہے, دونوں کنٹریز کے لوگوں میں بھی ہے, وہ سب چیزیں جو ہیں بہت آگے, تو ان پہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. بٹ اٹ واز کیونکہ آپ ٹیکنالوجیکل ٹاک, سو آئی وڈ سے کہ ہمیں جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بیٹرمنٹ کی ضرورت ہے. بٹ ہاؤ ایور ہمیں بتانا چاہیے کہ اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں. اچھا, ایک چیز جو میں نے اس میں نوٹس کی وہ یہ تھا کہ جیسے ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ ہاں کچھ لوگ تھے پینک اسٹارٹ میں, جو میں نے سائیکل اینڈ میں نے اس کو کہا تھا کہ موسٹ آف دا پیپل ور چل. تو میں نے کہا موسٹ آف دا پیپل ور چل, ٹھیک ہے, جن کو پتہ ہے یا پھر دے ور یو کین سے ہیو سم آئیڈیا کہ کیا اس کی ہو سکتی ہے. اگر آپ بات کریں, ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو لوگ ہیں نا ان میں, کیونکہ اب ہماری جو یوتھ ہے, ہم نے اس طریقے سے کوئی ڈائریکٹ وارفیئر خود فیس نہیں کیا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کنٹریز میں, لیکن اس طریقے سے فیس ہم نے نہیں کیا. تو اس طریقے کا مائنڈ سیٹ رہا لوگوں کا کہ بھائی نیوکلیئر ویپن کس لیے رکھے ہوئے ہیں. عبد القدیر خان نے جو کیپسول دیا تھا وہ کس دن کام آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہی کہ کس لیے جو ہے یہ اتنا کچھ ہے. مطلب ابھی میں جو چیز سمجھتی ہوں یہ کہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں ان کو ابھی اس چیز کا سے ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اگر اس دور میں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر وار اسکیلیٹ کرتی ہے, کانفلکٹ اسکیلیٹ کرتا ہے, اس کی امپلیکیشنس کیا ہو سکتی ہیں. دے آر ان اویئر آف اٹ. تو اس پر جو ہے نا کام کرنا چاہیے
کہ ٹیکنالوجی کے جو پازیٹیو سائڈ ایز ویل ایز نیگیٹیو اسپیکٹس جو ہیں لوگوں کو بتانے چاہیے کہ ویپنس کے کیا ہو سکتے ہیں کیا, اور ہمیں اس کو بیسک لیول سے ہی اسٹارٹ کرنا چاہیے, اسکولنگ لیول اینڈ آل دیٹ, تاکہ ایک چیز جو ہے ہماری ڈیولپ ہو کہ ہر چیز مذاق نہیں ہے نا. سو اس چیز کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ دیر آر پازیٹیو سائڈس, دیر آر نیگیٹیو سائڈس ایز ویل, اور کیسے جو ہے نا ایتھیکل یوز کرنا ہے ٹیکنالوجی کا. ڈیٹرنس کے لیے یو کین یوز اٹ فار بیلنس آف پاور, یو کین یوز فار یور اون سیفٹی, بٹ اس کی امپلیکیشنس کیا ہو سکتی ہیں اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو ضرور جو ہے نا بتانا چاہیے. کہ کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے کہ جو پبلک پریشر ہوتا ہے آف کورس اسٹیٹ پہ, وہ سب چیزیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. سو مس کیلکولیشنز اینڈ آل دیٹ, بہت سب چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس سے لیول پہ ابھی ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس لیول پر ابھی ان کی امپلیکیشنس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی چیز ہو جاتی ہے تو خدا نخواستہ اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ کتنی ڈیڈلی ہو سکتی ہیں. یا All right, thank you for that detailed analysis and what takeaways we should have from this session. So thank you so much, Tareem, for giving us your time and for holding this session and enlightening people about such a very important part of this war and what takeaways we can take from it for the future. And ویسے تو اللہ نہ کرے پھر سے ہمیں اس چیز سے گزرنا پڑے, but it's always best to hope for the best. So now for my audience, so the floor is open for questions, and yes. Thank you for such an insightful discussion, both of you. So it needs to be a question or it can be a comment as well. Right. So my name is Faraz Khalid Haji, or I practice public health at the global level. Usually I'm based in Geneva. So I'm here in summer vacations. So I have 3 comments. First two probably are questions. I would want you to reflect on, جیسے ہم نے سنا کہ یہ classical case study ہے for the dog fight. شاید up in the air, I don't know, there are different numbers because at a given point in time, more than 100, 120 or 160 planes tھے. I don't know which numbers are correct, but different reports tell us کہ ماڈرن وارفیئر ہسٹری میں یہ جو لارجسٹ ڈاگ فائٹ ہے اور ایریل کامبیٹ ایئر فورسز کے لیے. آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو ریفلیکٹ آن دیٹ اے بٹ کہ ہاؤ ڈو یو سی. دیٹس مائی فرسٹ ون. سیکنڈ, آئی تھنک جو ہمارے جنہوں نے انٹروڈیوس کیا سیشن, probably he had kept technology a bit broad, not only for defense related, but I would also want you to reflect, or otherwise if there are people in the room, how technology is used to develop and share narratives. I think that's something which didn't come up in that discussion, because for us who are not in Pakistan, تو ایک نیوز آتی تھی کہ لاہور اڑ گیا ہے, یا لاہور کی بندرگاہ بھی اڑ گئی ہے, رائٹ, فار دیٹ میٹر پہ لاہور پہ تو بندرگاہ بھی نہیں ہے, رائٹ. تو آئی مین جو وہ the way they use media and technology to develop narratives. تو یہ 2 points I think ٹیکنالوجی کی ڈسکشن میں probably you may want to bring in. تیسرا, I know I think آپ نے اس پر ایک ریفلیکشن تھی آپ کی, it may not be your opinion, but I might be very opinionated coming where a lot of global agencies sit, is جب آپ نے کہا sovereignty. I understand might is right ہے, ہمارے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی یہ سب چل رہا ہے, لیکن اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, رائٹ. پھر تو کوئی رول آف لا, پھر تو کوئی باؤنڈری نہیں نا. تو آئی تھنک جہاں مائٹ از رائٹ ہے, لیکن وی شوڈ بی ووکل ان آر کیپیسٹیز. جس طرح کہا گیا, زبان دل سے برا کہو, زبان سے برا کہو, بس چلے تو ہاتھ سے بھی اس کو روکو. تو آئی تھنک جہاں جو انٹرنیشنل لا ہے, انٹرنیشنل رولز ہیں, اور جو سوورنٹی اور رسپیکٹ فار دا نیشنز, وی شوڈ ناٹ لیو اینی انچ انٹرنڈ سیئنگ اٹ, کہ اگر کہیں وائلیشن ہو ہے تو وائلیشن ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. یس, ایکسیپٹنگ اٹ کہ جیسے مائٹ از رائٹ پلے آؤٹ. تو آئی سے آئی تھنک وہاں میں بھی وی نیڈ ٹو بی اے بٹ ہارش ویئر ریکوائرڈ, کہ دس شوڈ ناٹ بی ڈن, اٹس unethical in any situation. All right. So first of all, I really like your question, sir.
آپ کا جو پہلا کوشچن تھا اٹ واز ریلیٹڈ ٹو ڈاگ فائٹ کے اس پہ کریں. سو بیسیکلی اٹس اے کانسیپٹ جہاں پر دونوں کنٹریز کے پلینز آپس میں جو ہے ایک ایریل کامبیٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹ جو ہے ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہماری کیونکہ جو میجر اس میں ڈسکشنس تھیں یا پھر ہمارے پاس جو میجر ایونٹس ہوئے وہ دے آر مور ریلیٹڈ ٹو ڈرونز اینڈ میزلز, بٹ اٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ڈاگ فائٹ کا. اس میں جو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وی ہیو یو کین سے شاٹ ڈاؤن آلموسٹ 6 انڈین ایئر پلینس, دیٹ از وٹ پاکستان کلیم. سو آف کورس جس طریقے سے میں نے کہا کہ کس طریقے سے انہوں نے J-10C پاکستان نے یوز کیا, پاکستان ہیو یوزڈ F-16s, پاکستان ہیز یوزڈ Thunder as well as Pakistan claim. On the other hand, India has used Rafales. So اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ it is also a unique factor, but یہ چیز میں یونیک فیکٹر میں اس طریقے سے نہیں کہوں گی کہ آف کورس ایک تو ہماری ٹیکنالوجی جو تھی وہ ایڈوانس تھی, بٹ World War I, World War II کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو اس میں جو ڈاگ فائٹس تھی نا وہ زیادہ جو ہے نا اس میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس میں ڈاگ فائٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ کافی زیادہ تھا. اس میں دیر ور ڈاگ فائٹس, لڑے. آف کورس انہوں نے کلیم کیا, انہوں نے آلسو انڈیا کلیم کی, پاکستان کا بھی انہوں نے کیا ہے. آف کورس دیر ور 150 پلینز, ایسا ڈیٹا مل رہا ہے. سو آف کورس ایسے کلیمز انڈیا کی طرف سے ہوں گے, بٹ پاکستان کلیم 60. بٹ پاکستان کی یہ جو تھی اس میں ڈاگ فائٹ, اس کا کانسیپٹ اگر ہم بات کریں تو World War II میں زیادہ اوپنلی جو ہے وہ پلینس کو یوز کیا گیا تھا, بہت زیادہ یوز کیا گیا تھا. دیر ور ڈاکیومنٹریز جو کہ آپ کو آئیڈیا دیتی ہیں. تو پاکستان میں اس کانفلکٹ میں بھی یہ چیز ہوئی, شاٹ ڈاؤنز ہوئے, بٹ اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ اوور آل اس کی نیچر تھی کانفلکٹ کی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, تھوڑی سی ڈفرینٹ اس میں رہا. Second question which I really liked, and I really liked that question to address in my talk as well. So thank you so much sir for highlighting that question کہ کیسے سوشل میڈیا نیریٹیوز جو ہیں اس نے بلڈ کیے. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کیسے. فرسٹ آف آل کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ آف کورس ہمارے سامنے آبویس تھی کہ لاہور کی بندرگاہ اڑا دی, لائک اس میں تو پیپل ور ایون لافنگ ایٹ. کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں لوگ جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اس سچویشن پر بھی وہ آ گیا تھا کہ بھائی کس کی بات مانے, کیا چل رہا ہے. اینڈ اٹ ہیپنڈ آن دی بوتھ سائڈ. پاکستان میں بھی بہت رہا, اسپیشلی بنیان مرصوص آپریشن کرنے سے پہلے لوگ جو تھے نا, اس سے پہلے ان کا جو انڈیا کیا تھا کہ ہم نے آپریشن سندور کیا ہے, اس ٹائم پہ بڑے الگ الگ نیریٹیوز جو ہیں وہ پاکستان میں تھے کہ یہ سب کیا ہوا ہے. کچھ انفارمیشن نہیں مل رہی تھی. پاکستانی میڈیا سے بالکل کنٹراسٹ اپنے ویوز دے رہا تھا, انڈین میڈیا کے ڈفرینٹ تھے. اب دیکھیے آپ آن دی ادر ہینڈ بہت ہی اچھی طرح سے لوگوں نے نا سچ کو ڈی کوڈ بھی کیا تھا. بیکاز اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک یو آر انف لٹریٹ کہ آپ کو کچھ چیزیں خود بھی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ ایگزاجریٹڈ ہیں. کچھ چیزیں آپ کو جس پہ آپ کو فیکٹس مل رہے ہیں. پیپل آسک کہ بھائی ہمیں پروفس دکھاؤ, پیپل آسک کہ ہمیں بتاؤ. آن دی ادر ہینڈ انڈین میڈیا میں بھی جب ایسا ہوا تو انڈیا کے جو لوگ تھے انہوں نے چیک کیا پاکستان کے جو پلیسز تھے ان کے, یا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان سے, اینڈ ان کو پتہ چلا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس پہ جو ان کی جو جنرل پبلک تھی اس کا بڑا سے ناراض جو ہے وہ بھی رہا. پاکستان کے بھی ایسے مکس تھے, کچھ تو پاکستان کی چیزیں تھیں جو کہ واقعی فیکٹ بیسڈ پہ تھی. کچھ پاکستانیوں نے کہا کہ ان کی نالج کے اکارڈنگ جو انہوں نے ڈیکوڈ کیا کہ ہاں مطلب یہ چیز تھوڑی سی جو ہے وہ ایگزاجریٹڈ ہے. سو آف کورس میڈیا نیریٹیو بلڈ کر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جو ہے نا ہر چیز کو اسی طرح ہی کر لیا ہوگا. بٹ آج کل کی میں اگر بات کروں تو اور پیپل آر ویل انفارمڈ. اگر ہم بات کریں ایون پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ کی, نارمل جو لوگ ہیں اتنا وہ دیکھ دیکھ کے ان کو بھی اس چیز کا, اس کی بیس کا, اس کی روٹس کا آئیڈیا ہونے لگ گیا. اگر ہم اس کے ساتھ تھوڑے سے کانفلکٹس کو ہٹیں, اسرائیل پیلسٹین کی بات کریں تو ایون ہماری جو فیمیلز ہیں ان کو بھی جو کہ تھوڑی سی نہیں ہوتی ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتی ہیں, دے آر ویری ویل انفارمڈ اباؤٹ دیز تھنگز ایز ویل. تو آپ کے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہیں ٹو ڈی کوڈ دا ٹروتھ. یو آر لیونگ ان 21st century, the most advanced, you can say you are having most advanced کمیونیکیشن ٹولز. آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو, ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہو کیا ہوا, بہت ساری چیزیں ہیں. سو نیریٹیوس تو آف کورس ہر کنٹری اپنے نیریٹیوس کی بیس پہ ہی تو جنگ لڑتی ہے, جنگ جیتتی ہے. یہ بھی آپ دیکھیں تو کیا فائدہ, کیا حاصل حصول ہوا, نیریٹیوز ہی بلڈ ہوئے نا کہ وی ڈڈ دس. سو
اسی کے ہی جو ہے نا اس میں ہماری جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اوور آل نیریٹیوس ڈفرینٹ جنریٹ ہوتے ہیں, رائٹ اینڈ رانگ, مس لیڈنگ, فیک, سم ٹروتھ اینڈ سم بیسڈ آن فیکٹس ایز ویل, بٹ وی شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈی کوڈ دیم انسٹیڈ آف جسٹ بلیونگ دیم. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے. آئی تھنک سو کہ میں نے آپ کا سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ صحیح سے ایڈریس کیا ہوگا. تھرڈ کوشچن بیسیکلی آپ کا تھا کہ اگر ہم سوورینٹی کو اس طریقے سے میں نے کہا کہ وہ تو وائلیشن اس کی ہو رہی ہے. سو یو آر فرام ہیلتھ کیئر اینڈ آئی تھنک سو آپ نے اس کو سائیکولوجیکل وے میں آپ لے کے آئے گے. اگر ہم مان ہی لیں اس کو تو پھر تو سب کچھ ہی یعنی نا آف کورس اس کی ہر کنٹری کی آپ سمجھ لیں کہ سوورینٹی کو وائلیٹ کرنا جو ہے وہ کسی کنٹری کوئی کنٹری کسی بھی کنٹری کو جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے برداشت. اسی ٹائم ان کو جو ہے اس پہ ایکشن لینا چاہیے, ان کو آپ سمجھ لیں کہ شاٹ ڈاؤن کرنا چاہیے, اس کی اسٹرکٹ امپلیکیشنز ہونی چاہیے. انٹرنیشنل لا از دیئر, اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. سو میرا مطلب اس بات کا یہ نہیں تھا کہ سوورینٹی از بیسیکلی اے کانسیپٹ جو کہ ٹوٹلی ختم ہو گیا یا پھر نہیں. سوورینٹی از دیئر, اور سب سے زیادہ چیز کنٹری کی ڈپلومیسی ہوتی ہی سب سے پہلے دونوں کنٹریز میں کب سے, جس طرح سے میں نے کہا ڈپلومیسی کو پروموٹ کرنا. اسٹارٹ اس کا کہاں سے ہوتا ہے, ایک جو کنٹری ہے, ایک اسٹیٹ ہے, دوسرے کنٹری کو اس کی سوورینٹی کو ایکسیپٹ کرے, اس کنٹری کو ریکگنائز کرے. سو دس از مائی پوائنٹ کہ ہاں دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, ایسا نہیں ہے. بٹ ہاں میں کہتی کہ میجورٹی ایسا ہو رہا ہے کہ کنٹریز آر وائلیٹنگ دیئر دا ٹیریٹریز آف دی ادر کنٹری. اور اس میں میں نے کہا تھا کہ زیادہ تر جو کور کنٹریز ہیں, جیسے چائنا تائیوان کی کرے, جو کور کنٹریز ہیں, دے ڈو دس. اور پھر میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی سوورینٹی پہ بات نہیں لے کے آتی. تو ایون جو ہمارے پاس جو چھوٹی کنٹریز بھی ہیں, دے شوڈ ٹرائی دیئر بیسٹ, اینڈ وہ کرتی بھی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی بھی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل لا موجود ہے, اسٹیٹ کے اپنے ڈیفینس سسٹم ہیں, دیر آر گروپس آپ سمجھ لیں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں ایون, جو کہ اسٹیٹس کو اس طرح کی وائلیشن پر چیلنج کرنے کے لیے موجود ہیں. سو آئی تھنک سو کہ میں نے آپ کے کوشچنس کو صحیح سے ایڈریس کیا ہوگا. تھینک یو. I'm Usman and I'm an IT student. So Tehreem, we saw that during this war کافی قسم کی ٹیکنالوجیز وغیرہ یوز ہوئی تھی, لائک چائنا, رشیا, ایران, اسرائیل, پولینڈ, فرانس. So do you think it's fair to say that tech companies or these countries, do you think it's a business for them? And like because اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ان ملکوں میں سے کسی نے بھی لائک کوئی کوشش نہیں کی ایکسیپٹ یو ایس, لیکن وہ بھی اس کا اپنا انٹرسٹ تھا اس میں. So like should we be worried about these nation جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں پیس ایفرٹس کو؟ تھینک یو. فرسٹ آف آل عثمان, جو ہماری انڈیا پاکستان کی جو وار ہوئی, ہو از دا ریئل ونر, ہو از دا ریئل ونر؟ دا ریئل ونر از آئی بلیو از چائنا, کیونکہ اس کے جو شیئرز ہیں ڈیفینس شیئرز, وہ کتنے پرسنٹ انکریز ہو چکے ہیں. دا وے اس نے J10C کو پروجیکٹ کیا, مطلب اگر ہم اکنامک بینیفٹس کی بات کریں تو چائنا جو ہے اس کا ہمارے پاس انف ڈیٹا ہے کہ کیسے ود ان ویکس اس کے جو شیئرز ہیں ان دا ڈیفینس مارکیٹ وہ کیسے رائز ہوئے. تو آف کورس دیکھیں, اگر ہم اس کے برعکس لاکہیڈ مارٹن کی بات کریں جو کہ ایک امیریکن کمپنی ہے پلینس کی, سب سے زیادہ جو ڈیفینس میں رول رہا ہے وہ بھی اسی کا رہا ہے. دے نیور یو کین سے جتنے بھی ہمارے پاس میجر جو بھی یو ایس اے کے مشنز رہے ہیں اس میں ہی رہے ہیں. سو آف کورس اگر ہم اوپنلی بات کریں اس چیز کو, اگر میں اوپنلی کہوں تو یا آف کورس اٹ از آر بزنس, اور اسی طرح ہوتا رہا ہے, اسی طرح دنیا کا نظام چلتا رہا ہے. کس کنٹری کی اکانومی کو گرانا ہے, کس کو اٹھانا ہے, بہت ساری چیزیں ایک سرکل میں اس طریقے سے ہمارے پاس چلتی رہی ہیں. اور وہی چیز ہم ٹیکنالوجی میں بھی دیکھتے ہیں. آف کورس اس میں بھی بینیفٹس ہیں, اور کوئی ایک اسپیسیفک کمپنی اس سے بینیفٹ نہیں ہو رہی ہوتی, ایک پورے نیٹ ورکس ہوتے ہیں, اینڈ پوری اس میں ایک اسٹیٹ کا جو آپ سمجھ لیں اوور آل جو اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی ہے, جس طریقے سے اگر ہم اوور آل بات کریں ایک ایکس کمپنی کی, اگر ہم بات کریں لان مکس, حالانکہ وہ اس سے تعلق نہیں ہے, اسپیس کا ہے وہ, بٹ اسٹل یو ایس اے کی اکانومی میں اس کمپنی کی اگر آپ بات کریں تو کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. سیم اگر ہم میجر ٹیکنالوجیکل کمپنیز کی بات کریں, سو ڈیفینس شیئرنگ, ٹیکنالوجیکل شیئرنگ, اٹس اے بگیسٹ بزنس رائٹ ناؤ. So of course that's the reason, that is one of the reason that وہ نہیں کرتے ہیں, and when they get the idea کہ بھائی now it's getting out of the hand, then they sometimes interferes. So اس طریقے سے so you are right کہ of course it is a business, as you belong from IT company you know it very well. That's how systems work, that's how economies work, unfortunately. So yeah, as we live in the international arena we should know and we should accept this as well
کہ نہیں آئیں گے وہ. اینڈ آف کورس ایک چیز بنائی کس لیے گئی ہے؟ بنائی اس لیے گئی ہے کہ اس کو یوز کیا جائے, اس کو شیئر کیا جائے, اس کو آگے بیچا ہی کس لیے جا رہا ہے آف کورس. سو دیٹ دس از مائی پوائنٹ, آئی تھنک سو. السلام علیکم جی. میں بھی پروفیشن تو میرا ڈاکٹر ہے, لیکن میں جو آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہی تھی کہ یہ جو ٹیک ڈریون انالیسز اس جنگ کے بعد ہوا ہوگا, آپ نے کہا انٹرنیشنل لاز ہیں سوورینٹی کے, کہ اس کے انڈیا کے الگ ہیں ہمارے الگ, تو یہ جو ٹیکنالوجی کے ہیں اس کے بھی تو لاز ہونے چاہیے نا, کوئی سائبر کرائم کے بھی. ہمارے ملک میں جب ہم انٹرنیٹ پہ کوئی غلط خبر دے دیتے ہیں تو پی کا جو بھی ہے اس کا ہو جاتا ہے مسئلہ مسائل. تو جب وہ کوئی غلط خبر دے, کوئی انٹرنیشنلی ان کے بھی تو لاز بننے چاہیے نا. یہ انالیسس تو یہ بات بنتی ہے, میرا خیال ہے آپ لوگ اس انٹرنیشنل لا والے کچھ اس میں بھی کچھ کریں. اچھا, سب سے پہلے میم آئی ریئلی اپریشیٹ یو فار آسکنگ دس کوشچن. اچھا, اس میں آپ دیکھیے میم, دیر آر آرگنائزیشن جو کہ اگر ہم صرف اس چیز کو چھوڑ دیں, اس بات کو میں آپ اس پوائنٹ پہ بھی آتی ہوں, بٹ اگر ہم UN کی بات کریں, کس پرپز کے لیے بنی تھی؟ جب ورلڈ وار 2 کے بعد جب لیگ آف نیشنز جو ہے وہ فیل ہوا تھا, ورلڈ وار 2 دوبارہ ہو گئی تھی, آفٹر دیٹ انہوں نے کہا کہ ہمیں یونائٹیڈ نیشنز کو بنانا چاہیے ٹو اوائڈ کانفلکٹس. ٹھیک ہے نا, کانفلکٹس کو یا وارس کو, ایسی وارس کو ہونے سے روکنا چاہیے. ڈو یو تھنک دیٹ دے آر ڈوئنگ دیئر ورک لائک دے شوڈ ڈو؟ یا سو انٹرنیشنل لا بھی اس طرح سے ہے, انٹرنیشنل لا ایگزسٹ. انٹرنیشنل لا زیادہ تر جو ہے نا, اس میں ابھی سائبر کے ایلیمنٹ رائٹ ناؤ اتنے, اس میں مین جو فوکس ہوتا ہے وہ میریٹائم سیکیورٹی پہ ہوتا ہے, ٹیریٹریل سیکیورٹی پہ ہوتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کا جو چیزیں ہیں ابھی جو ہمارا مسئلہ سارا بنا, اس میں اٹ پلیڈ اے میجر رول. بٹ رائٹ ناؤ ایسے کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں ہے ٹو ڈی کوڈ کہ بھائی وٹ از رائٹ وٹ از رانگ. ایون آپ دیکھیں کہ USA کی جو میجر پرسنالٹیز ہیں ان کے نام سے اتنا جو ہے وہ فیک چیزیں جو ہیں وہ جنریٹ کر دی جاتی ہیں. سو رائٹ ناؤ وہ بھی اس کو نہیں روک رہے, تو اتنے سینسٹیو میٹرس پہ جو ہے رائٹ ناؤ وہ اس پہ کیا کریں گے. سو ایسا ہونا تو چاہیے, بٹ ایسی چیز رائٹ ناؤ ہے نہیں. So, thank you, Tareem, for a wonderful talk, and I'm grateful to the Black Hole also for arranging this. So, I just have ایک سوال میرا اپنا ذاتی, چونکہ میرا تعلق نہیں ہے اس شعبے سے, میرا سائنس سے لگاؤ ہے, تو میں کہ ایسا اگر ہم ایکسپورٹس میں سے فار ایگزامپل اچھے ہو جائیں, پاکستان سے ہم گاڑیاں ایسی بنائیں جو ایکسپورٹ کے قابل ہوں, یا ہم موبائل فونز ایسے بنائیں جو ایکسپورٹ کے قابل ہوں, یا ہم جو مین اسٹریم سائنس ہے, مطلب ناٹ دا ملٹری سائنس بٹ, یا اگر ہم سے کلائمیٹ چیلنج ایک دنیا کو ہے آج کل, یا جیسے جب کووڈ کا ویکسین بنا تھا تو وہ چائنا نے بنایا ویکسین, تو وہ دن کب آئے گا کہ جب پاکستان کوئی دنیا کا کوئی چیلنج ہو, سے کلائمیٹ کا چیلنج ہے, اور ہم اس کا سلوشن دے دیں. مطلب میرا آپ سے سوال بیسیکلی یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ اگر ہم ایک یوزفل کنٹری ہو جاتے ہیں دنیا میں, اقوام میں, کہ ہم سے لوگوں نے گاڑیاں ایکسپورٹ کرنی ہوں, ہم سے لوگوں نے موبائل, ہم ان کے ایکسپورٹرز ہوں, یا ہم کسی چیلنج کا, گلوبل وارمنگ کا سلوشن دے دیں, تو اس سے بھی ایک ہمیں سیفٹی مل جائے گی. کہ آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ مائی پوائنٹ, کہ پھر کوئی دوسری کنٹری کو بھی ایک اپنا نقصان نظر آئے گا کہ بھائی پاکستان سے نہیں دشمنی لینی, بیکاز اٹ از سچ اے یوزفل کنٹری کہ یہ موبائل فونس دے دیے. ابھی مطلب شاید ہماری ایکسپورٹس آم ہوتے ہیں, مینگوز ہوتے ہیں, تو وہ شاید اس میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو جب ہم ان کو سبجوگیٹ کر لیں گے تو ہم آم بھی ہمارے ہو جائیں گے. سو دس از مائی کویشچن. آلرائٹ, اٹس اے گڈ کویشچن سر. سب سے پہلے دیکھیں آپ, اس کویشچن کا آنسر میں سب سے پہلے اسٹارٹ کروں گی. وی ہیو اے ویری کیسے گڈ ایگزامپل فار اٹ, دیٹ از چائنا. چائنا کیا ہے؟ اٹس ٹرائنگ ٹو, اٹس بیسیکلی اکنامک پاور, اپنا انفلوئنس اکانومی کے ذریعے وہ یورپ, سینٹرل ایشیا, افریقہ, ہر جگہ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ انکریز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو BRI کس لیے بنا؟ اسی لیے ایک تو کہ ٹریڈ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے, اکانومی اینڈ آل دیٹ, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہیں. یہی چیز دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں still China is investing more and more on its military technology as well. کیونکہ چائنا بیسیکلی اس کی کیا ہے, ایک تو اس کا آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے, کیپٹلسٹ نہیں ہے وہ.
دوسری چیز یہ ہے کہ یو ایس اے اس کا اسی بیس پہ جو ہے اس کے پاس اینمیز، اس کا ایک رائول ہے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک رائول ہے، بٹ اسٹل یو ایس اے اینڈ چائنا ایون دو دے آر رائول دے آر بگ اکنامک پارٹنرز ایز ویل، ٹھیک ہے، بٹ یہ ہے کہ اسٹل یو ایس اے از ٹرائنگ اٹس بیسٹ ٹو کاؤنٹر چائنا بائی امپاورنگ ادر کنٹریز، اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور جو ہے ہمارے پاس چائنا اسٹل وہ اپنے اکانومی پہ کام کر رہا ہے، اٹس ناٹ انوالو ان ڈائریکٹ کانفلکٹ، بٹ وہ اپنی ٹیکنالوجی پہ بھی اتنی ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہے ہی ساری اس پہ. پاکستان کی اگر میں بات کروں، آف کورس ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. پاکستان کی اگر ہم ہسٹری کی بات کریں، ہم لوگ جب آزاد ہوئے کافی سالوں بعد ہمارے پاس ہمارا ایک لا آیا، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن. آفٹر دیٹ یعنی ہمیں کافی سال ویٹ کرنا پڑا ٹو گیٹ اوور فرسٹ کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد ہم نے 1948 میں ہمارے کانفلکٹ ہوئے، 1965 کی وار ہم نے لڑی، ہماری اکانومی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں رہی. 1971 کی وار ہم نے لڑی، کارگل وار ہم نے لڑی. 2001 کے جو امپیکٹس ہوئے وار آن ٹیرر کے، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اکانومی کو ہم بہت اچھے سے گرو کر سکتے تھے، بٹ ہمیں ہماری سچویشن ہی ایسی نہیں رہی کر سکے ہم اس کو. بٹ اسٹل ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن اگر بات کریں نا پاکستان کی، پاکستان کا جو آپ سمجھ لیں اس کی جغرافی ہی اگر ہم بات کریں، بارڈر پہ کیا ہے، اس کے افغانستان کے ساتھ کرائسس چل رہے ہیں، کبھی کبھار اس کے وہ بلوچستان والی سائڈ جو ایران کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. سائڈ پہ انڈیا ہے، آلرائٹ. اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان بیسیکلی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہی میں کہوں گی اس کو، کہ اس کا کیونکہ اس کی اوور آل چیزیں ہی ساری ان سب چیزوں کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. پھر بہت سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، تو اس کو اس طرف جو ہے نا وہ رائٹ ناؤ وہ ابھی اس طرف جا نہیں پا رہا کہ وہ اپنی وہ کرے. بٹ ہوپ فار دا بیسٹ، وی شوڈ ڈو اوور بیسٹ. ہم لوگوں کو ہر سیکٹر میں ڈیولپمنٹ کی، ہر سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہے اپنی آف کورس انکریز کرنی چاہیے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی جو بھی ساری چیزیں ہیں. وی شوڈ انویسٹ. وی ہیو برائٹ مائنڈ، وی ہیو برائٹ انڈیویژلس، وی ہیو دا ٹیلنٹ، وی ہیو دی پاپولیشن، وی ہیو you can say a good you can say geo-economic significance. Our country is having a very good geo-economics as well. تو لیکن ہم لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹوٹلی اس پہ کریں. وی شوڈ ورک. ہم لوگ جو ہے چھوڑ نہیں سکتے، پاکستان چھوڑ نہیں سکتا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ملٹری کی اس پہ، کیونکہ اس کی جو اوور آل جیو اسٹریٹجی ساری انڈیا صرف ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں جو کانفلکٹس وغیرہ ہیں وہ سارے وہاں پر چل رہے ہیں. سو پاکستان کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے، بٹ آن دی ادر ہینڈ اس کو جیو اسٹریٹجک جو اس کا پالیسیز ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. So this was my point. Yeah. تھینک یو تحریم فار انسائٹفل ڈسکشن. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے ایک نئے اپنے نوعیت کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں جنگ کے ڈرون کے ذریعے سے کی گئی، یہ ایک نیا ٹیکنالوجی ہے. تو اس میں پاکستان کے چپے چپے میں جو سرویلنس ہوئی ہے ڈرونز کی انڈین، تو اس سے پاکستان کے اوپر کیا کوئی اثر پڑے گا آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے اس کی پلاننگ کیا ہوگی؟ تو کیا یہ ہم ان کو چھوڑ رہے تھے ویسے، یا ہماری اس کیپیسٹی کے اندر یہ نہیں تھے؟ اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں؟ اوکے، اٹس اے گڈ کوشچن اگین. سو سب سے پہلے سر دیکھیے، اٹ واز اے فرسٹ ٹائم پاکستان ہیز فیسڈ دس سچویشن. اور بڑا اگر میں نیوٹرل ہو کر اس کو کہوں تو آف کورس کچھ ایسے نیریٹیوز آتے بھی ہیں کہ بھائی اتنی آگے تک آنے ہی کیوں دیا، وائی وی ڈنٹ شاٹ دیم. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم نے اور بھی بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے رڈار سسٹم کی کیپیبلٹیز کو بھی تو ان سے ہائڈ کرنا تھا نا. ڈرون تھا، وہ ڈپلوائے ہوتا، آفٹر دیٹ اس نے ڈسٹروائے ہو جانا تھا. بٹ اس سے جو چیزیں وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے، جو سسٹمز وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے، جو رڈار ایفیشینسی وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کہاں کہاں رینج، کس کس رینج میں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تھے ایٹ دیٹ پوائنٹ. سو میں سمجھتی ہوں کہ ہاں وہ آئی بھی چیزیں جہاں تک ہم لوگ روک سکتے تھے روکا بھی. ہم لوگوں نے فیک رڈار سسٹمز، ڈیکوائے رڈارز جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو بھی ہم نے یوز کیا. اس ٹائم پہ جو ہم لوگوں کی اسٹریٹجی آپ سمجھ لیں کہ ایک مناسب اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی، میں سمجھتی ہوں. اینڈ آئی ایم ناٹ گیونگ اے بائس اوپینین، اپنی ایک نیوٹرل اس میں میں سمجھوں تو اٹ واز یو کین سے اے گڈ اسٹریٹجی کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو اور بھی دیکھنا تھا.
ہم اس ٹائم پہ اگر شاٹ ڈاؤن کرنے لگتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے ہماری رینج کس رینج میں ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, ہمارے مزل کے کیپیسٹی کیا ہے, کیپیبلٹیز کیا ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی تھیں. سو یہ میرا ایک بڑا آپ سمجھ لیں ان بائسڈ ہی اوپینین ہے, ایک نیوٹرل اوپینین, آپ اس کو سمجھیے گا کہ وی ڈڈ گڈ ان دس تھنگ, کہ ہم نے آگے کی جو امپلیکیشنز آ سکتی تھی, جو چیزیں جو ہماری ٹیکنالوجی یا جو آپ سمجھ لیں ہماری کیپیبلٹیز ڈسکلوز ہو سکتی تھی, وہ جو ہے ہم نے روکی ہیں. سو یا آئی ہوپ سو میں نے آپ کا آنسر کیا ہوں. My name is Hassan, and I'm not an IR student. I'm just a layman in terms of this topic. But I had a question around the implications of AI technology. You sort of touched on drones and Israeli technology that was used by India. So yeah, just your thoughts on how AI is going to impact conflicts moving forward. All right. So AI ki to of course AI is integrated in almost all the latest technologies. Precisions کی بات کریں, اس کی precisions کو جج کرنا ہو کتنے precise ہیں, اس میں بھی ہمارے پاس AI یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارے نیوکلیئر ایڈوانسمنٹ ہیں اس میں وی آر یوزنگ AI. آلموسٹ ہر چیز میں ہی AI جو ہے وہ انوالو ہے نا ہمارے پاس. تو اس کی امپلیکیشنس کی بات کریں, فرسٹ آف آل پازیٹیو امپلیکیشنز آف کورس ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر رہا ہے. جس چیزوں کے لیے وی نیڈ سم ہیومن مائنڈس, وہ چیزیں اب ٹوٹلی ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہینڈل کر سکتی ہے. پریسیجنس کی بات کریں, پریسیجنس بھی ہو سکتی ہیں. however there are some risk, تھوڑا سا رسک, اتنا نہیں, کیونکہ بیکاز وی بیکم ویری ایڈوانسڈ ان اے آئی بہت ایڈوانس ہو رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے. بٹ مس کیلکولیشنس کا بھی آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ٹارگیٹ اگر ہم نے لاک کیا ہے, ٹھیک ہے, جیمرز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اس ٹائم پہ اگر ہمارا وہ سسٹمز جو ہیں وہ جیمنگ کے یا اس چیز میں آ کے نہیں پرفارم کر سکتے ہیں, تو دیر از ایرر. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر چیز میں ہی نا ایک اس طرح کا ایک ایرر تو ہر ٹیکنالوجی میں ہی آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کی پھر اگر ہم بات کریں کچھ نیگیٹو امپلیکیشنس کی, اگر ہم بات کریں, فرسٹ آف آل دیکھیے ابھی ہمیں نا اس میں ڈیلی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. ایون جو ہے نا ہمارے پاس جو ٹیک جائنٹس ہیں, دے سیٹ کہ اے آئی کو ایک حد تک ہی جو ہے نا ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے. یہ ٹیک جائنٹس نے ہمارے کا, ایون ایلون مسک, اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وی شوڈ ایٹ سم پوائنٹ ہمیں اس کی جو ڈسکوری ہے وہ اسٹاپ کر دینی چاہیے ٹو پروٹیکٹ ہیومینٹی. تو اس کی اگر ہم لانگ ٹرم امپلیکیشنس کی بات کریں, اے آئی کو آئے ہوئے ابھی اس طریقے سے اتنا ٹائم نہیں ہوا کہ وی کین جج کہ بھائی آفٹر 80 ایئرس, 90 ایئرس, آفٹر 50 ایئرس کیا امپیکٹ اس کا ہوگا. ہمیں اس کے فیوچر ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ کہ بھائی اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ جو ہو رہی ہے ہر سال, ایون ایوری منتھ ٹیکنالوجی سیم نہیں رہتی. ٹیکنالوجی میں اے آئی انٹیگریٹ ہو رہا ہے, لیکن اس اے آئی کی لانگ ٹرم ایفیشنسی کی اگر ہم بات کریں, لانگ ٹرم امپلیکیشنس کی بات کریں, آفٹر ڈیکیڈز اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, وی آر we can say unfamiliar with this because we haven't experienced it yet. So yeah. There's some follow-up thoughts I had. I've heard the phrase AI-powered genocide in relation to Israel and Gaza and the situation there. I don't know if how accurate that is. Maybe you can shed some light on that. And other than that, just a general sense that there's another degree of separation now between the enemy or the person you're attacking and the military operative. Ek aur degree of separation aa gaya hai. Before it was like drones, and now you can use AI to target someone. So just any thoughts you have on that? Thank you. AI driven genocide کی اگر آپ بات کریں, of course میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی کی there are some ethical ways and unethical ways as well. Of course اس کو کوئی کنٹری کس طریقے سے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوس کو جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے یوز کر رہی ہے, وہ اس کنٹری کی پالیسی, اس کی اپنے جو ہے نا اسٹانس اور ان سب چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے. اسرائیل پیلسٹائن کے اس جینیسائڈ والے کانفلکٹ کو میں ذرا زیادہ ٹچ نہیں کروں گی, بٹ میں صرف آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو وہ زیادہ جو ہے وہ it can be used for ethical purposes, it can be used for ethical objectives, and on the other hand it can be used for unethical objective. اور جو warfares کے جو بن رہے ہیں ہمارے پاس ڈسٹرکٹیو ہیں سارے جو بھی ہماری چیزیں ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے ڈسٹرکٹیو جو ٹیکنالوجی ہے وہ صرف اور صرف ڈیٹرنس کے لیے, ڈیٹرنس از اے مین فیکٹر which I highlighted that this is a positive
side of the technology. But on the other hand, اس کی جو negative implications ہیں, humans are evil in nature, so we cannot deny that fact. So دوسرا آپ کا جو question ہے, I would like you to kindly تھوڑا سا اس کو explain کریں, because I'm not getting آپ کیا کہتے ہیں کہ AI جو ہے وہ integrate ہو رہا ہے, so we don't need drones and all that. We can like we saw in the American drone attacks on Afghanistan, for example, you could control drones remotely and the operatives didn't need to be there at the place where the attack was being conducted physically. And now there's another degree of separation, that we not only have remotely controlled weapons, but we also have weapons that are controlled by AI now. Yeah. And you don't even need an operative to be there on the back end present controlling that weapon. So یہ تھوڑا سا اس کا آنسر میں ریلیٹ کروں گی آپ کے پچھلے کوشچن کے ساتھ جو کہ آپ نے اے آئی کا پوچھا تھا. اس میں نے بات کی تھی کہ دیر از although the technology is very advanced, but still there is a chance of miscalculations as well. Because اگر آپ جیمرز لگا رہے ہو, if you are doing something different, کوئی ایسی چیز جو کہ اے آئی بیسیکلی کیا ہے, مشین لرننگ پہ بیس ہے, جو چیزیں اس کو سکھائی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل جو چیزیں اس کو بتائی ہوئی ہیں اگلی کنٹری کے پاس اس سے ایڈوانس کوئی سسٹم آ چکا ہے جس سے اے آئی فیملیئر نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اے آئی اس میں اس طریقے سے پرفارم کرے گا جو چیزیں, جو ٹاسک, جو کمانڈ اس کو ہم نے دی ہے؟ سو یہ سب چیزیں آئی تھنک سو کہ یہ اس میں آتی ہیں. اینڈ آف کورس ہاں یوز ہو رہے ہیں, ایکوریٹلی بھی یوز ہو رہے ہیں, بٹ آف کورس ایک ٹیکنالوجی آتی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک دوسری ٹیکنالوجی آتی ہے. سو دیٹس ہاؤ دا سائیکل گوز آن. Assalamu alaikum. Muhammad Fuad, basically from like Marwat. Ma'am, my question is about what was the implication of, what will be the implication of this war on America and its strategic interest, particularly in case of ensuring Indian hegemony in the region and countering China? Okay. So as we know, I want to discuss the Indo-Pacific strategy of USA, which is based on empowering India to counter the Chinese influence, to counter China in the region, to counter Chinese hegemony in the region. اب یہاں پر دیکھیں, میں نے آپ کو جب یہ ٹاک اپنی اسٹارٹ کی تھی, اس چیز کو میں تھوڑا سا ٹچ کیا تھا, ریجنل اینڈ ساؤتھ ایشین اسٹیبلٹی کی جب میں بات کر رہی تھی, اس پر میں نے کہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف جو ہے نا اس پہ نہیں چلیں گی, بلکہ دنیا کو جو ہے نا اس پہ یو ایس اے کو فرسٹ آف آل دیکھنا پڑے گا کہ اب اس کی جو پالیسی ہے ٹورڈز انڈیا وہ کیا ہونی چاہیے. بیکاز بہت ساری چیزوں میں انڈیا اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکا جس طریقے سے یو ایس اے اس کو اس چیز میں کیپیبل سمجھتا تھا اس مشن میں. آف کورس میں یہی کہوں گی کہ ہم سے 5 times لارجر ایک اینمی تھی, اور اس کا جو ایک اوور آل چیزیں تھیں بہت ساری چیزوں میں وہ ڈفرینٹ تھیں, ہونی چاہیے تھی, زیادہ ایفیشینٹ ہونی چاہیے تھی. مطلب جو جس طریقے سے وہ کلیم کرتا ہے, جو ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, جتنا اس کو یو ایس اے نے امپاور کیا ہے ٹیکنالوجی اور باقی ساری چیزوں یا باقی کنٹریز سے جو اس نے کیا ہے, تو یو ایس اے اب اس میں بیسیکلی اب دیکھیں سب سے پہلے کیا آیا تھا کہ یو ایس اے کی پہلی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ دونوں کنٹریز کے جو لیڈرز ہیں دے آر ویری گڈ, اور دونوں کنٹریز کی ٹریڈ پہ جو ہے ہم لوگ انویسٹ کریں گے. یہیں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو شفٹ آیا ہے اس کی یو ایس اے کی پالیسی میں ٹورڈس پاکستان, جو شفٹ آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کتنا جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ایک ڈفرینٹ نیریٹو جو ہے وہ لے کر آتا ہے. آف کورس اب اس میں اس کے بعد کچھ کنٹریز کو یو ایس اے نے جو ویزا تھا وہ دینے سے اس ریسٹرکشنز زیادہ کی تھی, اس میں پاکستان کا نام آ سکتا تھا, بٹ آفٹر دیٹ انسیڈنٹ نہیں آیا. بہت ساری چیزیں جو کہ ہمیں شو کرتی ہیں کہ اس ٹیکنالوجیکل جو بھی ہماری وار ہوئی, کیونکہ یہاں پر ٹیک اسپیکٹ ہیں, آئی شوڈ ڈسکس دس ایز ویل, کہ کس طریقے سے جو ہے نا پاکستان نے اس کو کیا, اور آن دی ادر ہینڈ انڈیا نے بھی بہت ساری چیزوں میں اچھا کیا. بٹ جو تھا یو ایس اے, آف کورس دا کنٹری از ایکسپیکٹنگ دی انڈیا ٹو کاؤنٹر ون آف دا اسٹرانگیسٹ ملٹری اینڈ ٹو کاؤنٹر ون آف دا اسٹرانگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. تو اس کی ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہیں. آف کورس اب اس کو یہ چیز پتہ چلی ہے کہ پاکستان سے ایون اس کی ایفیشینسی جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ سکی جس طرح کی یو ایس اے ایکسپیکٹ کرتا تھا. تو چائنا از سم تھنگ یو کین سے نیکسٹ لیول. All right. I think that would be the end. Okay. I think we are about to conclude it. بہت اچھا انالیسس تھا, اس کے اوپر تو میں شاید بات نہ کر سکوں, لیکن حالیہ دنوں پہ جب میں نظر ڈالتا ہوں تو صرف پاکستان بھارت کا تنازع نہیں, اس کے بعد
ایران اسرائیل تصادم بھی ہمارے سامنے آیا، اور یہ جو سارا منظر نامہ ہے یہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی امن کے خواہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے. اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں تو دونوں اطراف میں، یعنی پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، غربت، بھوک، افلاس، بے روزگاری اور تکالیف، بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ دونوں ممالک، سچ یہ ہے کہ کوئی جنگ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس جنگی جنون اور ہیجان سے بھی انہیں دور رہنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ عوام کے ہاتھ میں تو ظاہر ہے کہ پالیسی میکنگ نہیں ہے. ایک دوم یہ کہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، یہ پروپیگنڈے کا زمانہ اور ایک ہیٹ سپیچ دونوں اطراف میں، اس مرتبہ تو ہمیں اس طرف سے بھی بہت زیادہ نظر آئی یہ مس انفارمیشن اور ہیٹ سپیچ. اس کے نتیجے میں ایک ایسا ہیجان جنم لیتا ہے کہ امن کا، خوشحالی کا خواب اور دھندلانے لگتا ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. اوپر سے مجھے خود بڑی آئی فیل ویری انوائڈ جب امریکہ جیسی بڑی طاقت کے جو سربراہ ہیں وہ ٹروتھ سوشل یا ٹویٹر پہ بڑی ارسپانسبل قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اینڈ اٹ وریز می اینڈ مینی آف اس مور. اس سے پہلے عام طور پہ ہم یہ تصور کرتے تھے کہ کہیں تصادم ہوگا تو باہر کی قوتیں جیسے تیسے ٹھنڈا کریں گی، لیکن لگتا ہے کہ بعض اوقات ہمیشہ شاید ایسے نہ ہو. ڈیٹرنس کی آپ نے بات کی، یہ بات اپنی جگہ پہ ریئل پولیٹک کی سینس میں تو درست ہے کہ ڈیٹرنس کے بغیر تو شاید معاملہ نہ بنے. یہ ڈیٹرنس ہے جو ایک مرتبہ جوہری تصادم کو روک دیتی ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، لیکن شاید 10ویں یا 12ویں مرتبہ ایسا نہ ہو سکے. کبھی نہ کبھی بہرحال یہ اندیشہ ضرور رہتا ہے کہ جوہری تصادم ہو ہی جائے گا، اس کے بعد جو ہوگا اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. میں بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دونوں طرف کے لوگ جو شعور رکھتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے جنگسٹک نیریٹو سے باہر نکلیں، وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں جو جو ذرائع اور مواقع میسر ہیں اس میں امن اور بھائی چارے کی بات کریں، جنگی جنون کی بجائے ٹریڈ کی بات کریں. کوشش کریں کہ جو دونوں طرف کے مشترکہ مسائل ہیں، جو انسانی مسائل ہیں، ان کو حل کی طرف ہم قدم بڑھائیں. اور اس کے بعد کبھی ایسا خوشحالی کا دور خدا کرے کہ آئے کہ ہمارے لیے یہ سارے جو آج کے تجزیے ہیں. اچھا میں ایک چیز بھول نہ جاؤں، ظاہر ہے اس کے اندر جو کمرشل انٹرسٹ ہے وہ وار انڈسٹری. اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو آئزن ہاور تھے انہوں نے اپنے فیئر ویل ایڈریس میں 1961 ہی وارنڈ اس اگینسٹ دی پوٹینشیل ڈینجرس جو ہیں اس کمپلیکس کے. اور ظاہر ہے کہ وہ کمپلیکس جو ہے وہ پروان ہی چڑھ رہا ہے نا، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور وار انڈسٹری جو ہے اس نے عام لوگوں سے خوشحالی کا خواب جو ہے وہ چھین لیا ہے، اس کو جس ہیجان میں مبتلا کیا ہے وہ ہم سب کے لیے تکلیف دی ہے. لیٹس ہوپ، لیٹس ڈریم کہ کبھی وہ وقت آئے کہ ہم جنگ و جدل سے نکل کے تعلیم، صحت اور میوچل کوآپریشن کی بات کریں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اینڈ آئی فار گاٹ مینشننگ عمران پرویز صاحب، تھینک یو، ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائن. اور ان کی وجہ سے یہ سیشن ممکن ہوا ہے. اینڈ وی آر ویری ہیپی. آئی ان مائی میں ذاتی طور پہ خوش ہوں. میری ہمیشہ سے یہاں خواہش ہوتی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اسپیکر زیادہ ہوں یہاں پہ. دیکھیں آڈینس میں کم عموماً ہوتی ہیں خواتین. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سیشن کافی دیر سے شروع ہوتے ہیں، تو جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایک ظاہر پرابلم ہے کہ خواتین نہیں انوالو ہو سکتی. ہماری بائی پالیسی کوشش ہوتی ہے کہ خواتین اسپیکر جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی ملے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نمائندگی کی بات ہے، ظاہر دے آر کمپیٹنٹ انف. آپ دونوں نے بہت اچھی گفتگو کی، اینڈ دس از سچ اے ہوپ فل سائن کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ اچھے ہاتھوں میں ہی ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much. Thank you so much. All right. Thank you everyone for attending. And with that, we'll conclude our session. Thank you.